ہم نے ایک کیس کیا، ایک پیشنٹ تھا عدنان، 320 kg وزن تھا اس کا، تو اس کو کہتے تھے گجرانوالا کا ببر شیر۔ ٹکر چلنے شروع ہو گئے جی، منڈے کو پاکستان کے سب سے ہیویسٹ بندے کا آپریشن ہونے لگا شالا، گجرانوالا کے ببر شیر کا۔ وہ 130-40 پہ آ گیا 320 سے۔ تو کسی بندے نے آگے سے کہا ہوگا ڈاکٹر صاحب میری زندگی بدل گئی ہے اس کے بعد؟ کسی ایک نے، اب تو ہزاروں نے تازی بات دار ڈاکٹر صاحب، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پچھلے کو 20 سال بعد میں نے سجدہ کیا ہے۔ لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، موٹاپا بہت زیادہ ہے، وہ کہتی ہیں جی یہ آپریشن کروا لیں ہم۔ عموماً ینگ بچی ہیں، ان کی اووریز میں سسٹ زیادہ ہوتی ہیں، وہ ہارمونس پروڈیوس کرتی ہیں، تو اس سے ان کو بلکی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو اگر پیریڈ وغیرہ نہیں آ رہے، آپ اس کی شادی بھی کر دو گے تو آگے اولاد نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو IVF کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے پیسے بھی جمع کر لیے تھے، ان کا جب میں نے آپریشن کیا وزن کا، انہوں نے نیچرلی کنسیو کیا۔ آج کل یہ بھی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں بھائی 50 منٹ میں 60 منٹ میں شوگر کو جڑ سے اس کا خاتمہ۔ لوگوں نے کیا اس کو تھم نیل کر کے یہ چلاؤ تاکہ لوگوں میں اچھا یار کوئی ایسا علاج آ گیا۔ جن کے میں نے آپریشن کیے وہ ڈائٹیشین بنے ہوئے۔ میں کبھی گنتا نہیں وٹ آئی ارن، میں کہہ رہا ہوں آپ ڈاکٹر ہو، ٹریڈر نہیں۔ آپریشن کاسٹلی ہے، 8 سے 10 12 14 15 20 تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ میں نے ان کو سبسیڈائز کر دیا۔ میں نے کہا جو ایسا ہے ڈیزرونگ، جس کو شوگر بھی ہے، جس کو بلڈ پریشر بھی ہے، کسی نے 50,000 بھی دیا، 1,00,000 بھی دیا، 1.5 بھی دیا، 2 بھی دیا، کچھ بھی نہ دیا، کر دیا اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق وڈا شو میں خوش آمدید۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں، ہمارے عزیز دوست بھی میں نے اب کہہ سکتا ہوں، اور لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ معاشرے میں جو سینکڑوں افراد ہیں ان کے لیے کسی نہ کسی طرح ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے آسانیوں کا باعث بن رہے ہیں۔ پروفیسر آف بیریاٹک سرجری ہیں۔ میں اس کو آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ پورے پاکستان میں یا دنیا بھر میں لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں جو موٹاپے کا شکار ہیں، اور یہ ان کی، میں نے چونکہ میں خود کئی چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوئی جو موٹاپے کا شکار تھے، اور کیا کیا ان کے ویٹ تھے، 500 کلو اور اس سے بھی اوپر جانے والے لوگ۔ تو ڈاکٹر معاذ الحسن ہیں ہمارے مہمان آج، اور لوگوں کے اندر بہت سے سوالات ہیں ذہنوں میں کہ بھائی یہ کیا، کس طرح سے ہوتا ہے، اس پہ پیسے کتنے لگتے ہیں، یہ کروانا ضروری بھی ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا جناب۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، اور ہمیشہ جب بھی آپ نے بلایا ہے اور آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں، اور اس کا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری ہمارے پاکستان میں اور ایون باہر جو لوگ ہیں انہیں بڑا فائدہ ہوا ہے، تو آپ ہمیشہ پروموٹ کرتے ہو ایسی چیزوں کو جو لوگوں کی صحت کے لیے، جسے ان کو بہتری۔ ہماری آج بھی یہی کاوش ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی لوگوں تک یہ چیز پہنچے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کیا ہے، بیریاٹک سرجری کیا ہے، اور آپ نے تعلیم یہیں سے حاصل کی پاکستان سے یا باہر سے، کہاں سے، اپنا ذرا تھوڑا سا بتائیے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں اپنی جرنی جی۔ جو میں نے سٹارٹ کیا، میرا تعلق وہاڑی سے ہے، وہاڑی میں ایک گاؤں ہے ہمارا، تو وہیں سے ہی، اور کافی لوگ میرے سے پہلے ہی فیمس تھے۔ سب سے پہلے میرے تایا تھے بریگیڈیئر منظور احمد، وہ ENT اسپیشلسٹ تھے۔ تو فوج میں آپ کو پتہ ہے کہ بریگیڈیئر کے لیول پہ وہ 47 کے KE کے گریجویٹ تھے۔ تو تب آپ کو پتہ ہے کہ فوج میں 80s میں تو کوئی بریگیڈیئر تک نہیں پہنچتا تھا میڈیکل فیلڈ میں، تو وہ تب بریگیڈیئر ڈاکٹر تھے، ENT اسپیشلسٹ تھے۔ تو وہ تایا آپ کے سگے تایا ہوں اور وہ ہوں تو ایک وہی موٹیویشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے ماموں، وہ پروفیسر شمیم احمد خان تھے، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ پاکستان سوسائٹی آف جو سرجن تھے اس کے پریزیڈنٹ تھے، میو میں وہ پروفیسر تھے، پھر سروسز میں جو اینڈ میں وہ چیف ایگزیکٹو بھی رہے۔ تو وہ انہوں نے بڑا کام کیا اس میں، وہ بھی میں نے سرجری ان سے سیکھی کہ میں ان کا شاگرد تھا۔ اچھا، اپنے ماموں کے؟ اپنے ماموں سے، تو میں نے ان کے انڈر میں نے اپنی ٹریننگ کی۔ انفارچونیٹلی اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو پھر تیسرے میرے اپنے کزن، وہ میرے بڑے ماموں کے بیٹے ڈاکٹر عامر عزیز، اور وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا انہیں جانتی ہے۔ وہ بھی ایسے بہت آپ کو پتہ ہے کہ کام کرتے ہیں۔ تو میں بھی ان سب کے نقش قدم پہ مطلب چلا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرو۔ یہ تینوں تو ان دو پہلے والے اور پھر تیسرے آپ کے کزن ڈاکٹر عامر، ان کا نام تو پہلے ہی اپنے آپ کو منوا چکے تھے۔ ہاں جی۔ تو یعنی اس وقت تو آپ پڑھے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے فیلڈ میں آنے کا؟ تو وہی میں بھی اس وقت پڑھ رہا تھا، تو آپ کے سامنے اتنے بڑے نام ہوں، چیلنج بھی ہوتا ہے نا، تو آپ کے لیے ہوتا ہے کہ یار آپ کے اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے، تو وہ ایک بہت ہی ایک مشکل ہوتا ہے کہ نا یار آپ کے یاد ہو نا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا نہ ہو جب وہ ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کو پھر
ادھر تک لے جانے میں آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے. اور میری امی لوگ کی کہتے بھی ہوں گے بار بار ریفر بھی کرتے ہوں گے کہ خاندان کے اندر ہی وہ دیکھیں وہ یہ. وہ بھی میری امی, میری مدر کی ڈیتھ ہوگی جب وہ 43 ان کی ایج تھی. اچھا. تو اس وقت میرا FSC کا رزلٹ آنا تھا جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی. اور اس دن جب ڈیتھ ہوئی نا, مجھے انہوں نے کہا کہ یار دنیا میں کوئی اور پروفیشن بھی ہے, کوئی بات نہیں, اگر نمبر نہ بھی آئے نا تو کوئی چھوڑ دینا, نہ بننا. میں نے کہا فکر نہ کرو, میں بنوں گا. تو آپ کو نا تو خواہش آپ کی تھی اور ان کی تھی یا مشترکہ تھی کیا؟ ان کی خواہش تھی تو پھر میری بھی ڈیفینیٹلی بن گئی. ان کے خواب پورا کروں تو گا. میں نے کہا میں پورا کروں گا. انفارچونیٹلی وہ نہیں رہی, لیکن وہ ابھی آپ کا FSC کا رزلٹ نہیں آیا تھا؟ ابھی نہیں آیا. تو وہ آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر نمبر کم بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی آخری دن کی بات ہے. کیا تو مجھے کہتے ہیں اگر نمبر کم بھی آئے تو کوئی بات نہیں, کوئی دنیا میں اور بھی پروفیشن ہے اور مطلب کوئی. میں نے کہا نہیں آپ فکر نہ کرو. تو پھر کیا بنا, رزلٹ آئے تھا تو اچھے رزلٹ آئے تو شکر ہے میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو وہ لیکن تب نہیں تھی. تو بس پھر کیونکہ ان کے سگے بھائی جو میرے ماموں تھے ڈاکٹر شمیم, تو وہ کہتے تھے کہ میرا بھائی اتنا بڑا ڈاکٹر ہے تو میرا بیٹا بھی ویسے ہی ہو. تو بس پھر اس کو آپ لے کے چلتے ہو, آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو نا, تو پھر دوسرا آپ جب بھی کوئی چیز حاصل کرنی ہو نا, اس کے پیچھے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. لگن کے بغیر کوئی چیز نہیں آتی. لیکن اس میں یہ ہے پریشر بھی زیادہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے بڑے کوئی اس طرح سے نام کما لیا نا تو اب آپ کے لیے تو چیزیں آسان ہو گئی. میرے خیال میں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں. کیونکہ مجھے بڑا ہی نا ڈیفیکلٹ جو ٹائم تھا نا میں نے گزارا ہے. اب لوگ میرے جونیئرز اور سب دیکھتے ہیں نا, تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس طرح میں یہاں پہنچا ہوں. میں نے کہا میں تو میری اب مزے کی بات, میں جب بیریٹک سرجری ہے جو شروع کی ہے, بیریٹک سرجری ہوتی ہے اوبیسٹی سرجری, جس میں آپ معدے کا سائز کم کرتے ہو اور لوگوں کا وزن کم کرتے ہو. تو میں نا اس سے پہلے وہ کرتا تھا ٹمی ٹک اور لائپوسیکشن وغیرہ. ٹھیک ہے. اب عام لوگ کنفیوز کرتے ہیں ٹمی ٹک اور لائپوسیکشن کو. اس کو بھی ذرا ڈیفائن کریں نا. جی, لائپوسیکشن ہوتی ہے کہ اگر کسی کی فیٹ یا چربی بڑی ہو, جیسے میں کہتا ہوں جی میرے یہاں سے تو لو ہینڈلز بنے ہوئے ہیں, تھوڑی سی ادھر فیٹ ہے, یا کوئی اور آپ کہیں یا کوئی اور بندہ کہ جی یہ کم کر لیں, تو آپ وہ فیٹ سک کر لیتے ہو, اسے لائپوسیکشن کرتے ہیں. لائپوسیکشن ویٹ لاس پروسیجر نہیں ہے, یہ سب سے بڑی, یہ شیپ کرتا ہے, یہ باڈی کو شیپ دیتا ہے. یہ کاسمیٹک پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو لوگ بولتے ہیں یار آپ کا 10 کلو وزن کم ہو جائے گا, 20 کم ہو جائے گا تو لائپوسیکشن سے, تو یہ جسٹ گمیک ہیں. یہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کاسمیٹک آپریشن ہے, یہ وزن کم کرنے والے نہیں ہیں, یہ ایک شیپ دیتے ہیں. تو اسٹارٹ آپ کا اس سے تھا؟ اس سے ہوا. میں نے ٹمی ٹک بھی, جیسے کسی عورتیں آپ کو پتہ ہے سیزیرین کے بعد پیٹ لٹک جاتا ہے, یا بندے جن کے پیٹ نیچے لٹکے ہوں, آپ انہیں کاٹ دیتے ہو, وہ ٹمی ٹک وغیرہ میں کرتا رہتا. اس سے آپ کی صرف آپ کی جسم کو خوبصورت بن رہے ہیں, اس سے ویٹ کم نہیں ہوتا. ویٹ کم. ٹھیک ہے. تو اب دوسرے والے ہاتھ. ٹھیک ہے. تو میں نا میری سلیکشن ہوگی ایز اے ویسکولر سرجن. ٹھیک ہے. ویسکولر وہ ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے, ناڑوں کی سرجری کرتے ہیں. تو ویسکولر سرجن پاکستان میں نا بہت کم تھے. جو میرے ماموں تھے شمیم صاحب, وہ ویسکولر سرجن بھی بہت اچھے تھے. وہ جنرل سرجن, ویسکولر سرجن اور یورولوجسٹ تھے, تینوں چیزیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ میری سعودی عربیہ میں سلیکشن ہوگی ایز اے ویسکولر سرجن. تو میں نے سوچا کہ میں اینڈو ویسکولر سیکھ کے آؤں گا, جو کیمرے سے ہی آپ ناڑوں میں جاتے ہو, جیسے اسٹینٹ ڈال دیتے ہو, اس کے بائی پاس کر دیتے ہیں کھولے بغیر. تو میں یہ سیکھنے میں سعودی عربیہ چلا گیا. وہاں وہ کنگ فہد میڈیکل سٹی ہے, وہ کافی فیمس ریاض میں. تو مزے کی بات, جب میں وہاں پہنچا تو وہ جو ویسکولر سرجن تھا وہ وہاں سے ریزائن کر گیا. جس سے آپ سیکھنے گئے تھے, جس سے موٹیویٹ ہوئے تھے آپ. انہوں نے مجھے کارڈک سرجری میں ڈال دیا. اب کارڈک سرجری کی مجھے ABC بھی نہیں پتا تھا, میں نے کبھی بائی پاس کا آپریشن دیکھا ہی نہیں تھا. اب وہاں وہ بڑا ہی تنگ, جو ہمارا سعودی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے وہ ان کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں کہ وہ پورا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے زیادہ تکلیف نہ کرنی پڑے. کیونکہ جب وہ کہتا تھا کہ جو باس ہے نا, میں اگر مجھے کوئی ویسکولر کیس آیا تو اس کو بھی آنا پڑنا ہے دیکھنے کے لیے. تو وہ کہتا تھا مجھے نہ جانا پڑے, اسے تم کو یہاں ہے ہی نہیں ویسکولر سرجری, یہاں ہوتی نہیں ہے اسپتال میں, تاکہ کچھ ہو ہی نا, کچھ ہو ہی نا. تو وہ ایک دفعہ ایسا کیس آ گیا, ایک عورت کی ٹانگ تھی, اس میں کلاٹ پھنسا ہوا, تو اس کو بڑی ارجنٹ سرجری کی ضرورت تھی. تو مجھے انہیں جنرل سرجری والوں نے بلایا. میں نے کہا مجھے تو منع کیا ہوا, میں وہ نے کہا جی ہم آپ کر کیا رہے ہو, آپ کو ہم نے ایز اے ویسکولر سرجن ہائر کیا. میں گیا, خیر ہم نے اس کو مینیج کیا, اس عورت کی لائف سیو ہوئی, وہ نکال دیا کلاٹ. اگلے دن اس نے میری پیشی کر لی. اس نے کہا میں نے جو آپ کو منع کیا تھا, تم کیوں گئے ہو؟ تو اسے تو اپنی پڑ گئی کہ اس نے کام شروع کر دیا. تو اس نے جی میرا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے.
اس نے کہا جی ابھی 3 مہینے تھے، پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے. اس نے کہا جی آپ واپس جاؤ پاکستان. اب میں کہا کہ بچوں نے بھی آنا ہے. اب پتہ ہے جب آپ سعودی عربیہ جاتے ہو تو بندے بھائی آپ آ رہے ہو، پیچھے سے فیملی بھی ہے، ہر کوئی بڑا انتھوزیاسٹک ہوتا ہے نا کہ حالات بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، جا رہے ہو تو وہاں. تو میں نے کہا یار میں تو یہ تو ختم کر دیا، میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں. اور میں نے پھر جنرل سرجری والے کو بولا، وہ اس نے کہا جی آپ میرے پاس آ جاؤ. ٹھیک ہے. جنرل سرجری میں تو نارملی آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں کاما جو ہوتا ہے وہ ایک کاما اگر بنا ہو تو کسی بھی چیز کا وہ شفٹ نہیں ہوتا، آپ کو واپس اپنے ملک میں جانا پڑتا ہے پھر ہوتا ہے. یہ ان کی ایک سسٹم ہے ان کا. آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ انہوں نے کہا جی ہم چینج کر دیں گے آپ کو، جنرل میں کر دیں گے. اب جو بیریٹک سرجری وہ جنرل سرجری کی ایک برانچ تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کام ہوتے ہیں. ادھر سے کیا ہوا، اس بندے کا بھی اسسٹنٹ چلا گیا بیریٹک سرجن والے کا. تو مجھے جنرل سرجری والا کہتا ہے کہ یار آپ چاہو گے کہ آپ بیریٹک بھی کرو جنرل کے ساتھ. میں نے کہا سبحان اللہ. آپ نے کیا اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں تو آ گئی، مطلب انتظار میں تھا کہ کسی طرح اس میں جائے. اور وہ بندہ ہی از ویری گڈ نا. وہ دنیا میں جو میرا باس ہے بچوں کا سب سے بڑا بیریٹک سرجن ہے، ڈاکٹر عائد القاتانی. اچھا ٹھیک ہے. اس نے بچوں کے 2-2.5 ہزار کیس کر دیے ہوئے، ایڈلٹ میں اس نے 15-20 ہزار کر دیے ہوں گے، 20 ہزار سے بھی زیادہ. تو از ویری گڈ نا. اپنے اس میں کینیڈین ٹرینڈ ہے اور بہت اچھا. تو مجھے پھر میں نے آپ کو بتایا وہاں بڑی محنت کی. اور آپ کو بتایا میں یہاں سب نا لیپروسکوپی کرتا تھا، ہرنیا بھی، اپینڈکس بھی، پتے کا بھی آپریشن. وہاں جا کے انہوں نے کیا کہ جلدی آپ سائڈ پہ کھڑا کر دیا، کیمرہ پکڑ لیا. مجھے 1.5 سال لگا. آپ ٹرینڈ آدمی ہوں اور آپ کیمرے پکڑ کے ساتھ کھڑے ہو تو بندے کو تنگی تو ہوتی ہے کہ یار میں کہاں پھنس گیا ہوں. لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں میں نے اس طرح سیکھا ہے. پھر وہ ٹائم آیا جب وہ آتا نہیں تھا اور میں آپریشن کر لیتا تھا. جب آپ نے سیکھا ایسے ہو تو پھر آپ کیسے مار کھاؤ گے. آپ نے پری آپریٹو سارا دیکھا، پوسٹ آپریٹو دیکھا، انٹرا آپریٹو سارا دیکھا. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں یار یہ 2-4 مہینے کی بات نہیں ہوتی. آپ پورا جب تک لرن نہیں کرتے آپ نہیں سیکھتے. ادھر کیا ہوتا ہے 2 مہینے لگائے کسی کے پاس یا 2-4 ورکشاپ اٹینڈ کی اور 3 مہینے میں اس میں بھی تھوڑا سا آبزرو کیا اور آگے بڑا لکھ دیا جی بیریٹک سرجن بن گئے. میں نے کہا یار اس طرح نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں اس طرح. آپ کو یہ دوسری سرجری ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹرینڈ ہونا پڑتا ہے. تو پھر کیا ہوا، یعنی ادھر کتنا عرصہ گزارا اور واپس کیسے آئے؟ 5 سال وہاں گزارے، وہیں گزارے ٹوٹل 5.5-6 ہو گئے. اس میں سے میں نے فیلوشپ کی فرانس سے. اس نے مجھے 6 ماہ بھیجا. اچھا فرانس میں. باس نہیں کریں آپ مزید سیکھیں جائیں مزید اس میں جا کے. تو یہ بڑی بات ہے. سعودی اس طرح نہیں کسی کا ہاتھ پکڑتے. تو آ کے میں وہاں فرانس اسٹراسبرگ گیا اور ایک اور جگہ. تو وہ پھر جب میں پاکستان واپس آیا تو پھر ایسا تھا کہ اب آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. ہم نے پہلا کیس یہاں کر دیا. ایک بارڈر بیڈل سنڈروم تھا. اس میں بچے کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، مینٹلی تھوڑا سا ریٹارڈڈ ہوتا ہے، شوگر بھی ہو جاتی ہے. تو وہ فرسٹ کیس ہمارا پہلا ہی نا کہ پاکستان میں آ گیا. جی پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم بارڈر بیڈل سنڈروم ہو رہا ہے. اور وہ 2.5 گھنٹے لگے اور وہ سکسیزفل. آج بھی بچہ 120 سے 14 سال کا بچہ تھا، 120 سے وہ 80 پہ ہے. تو ماں باپ کے لیے کتنی آسانی ہوگی اس کو اس کی موو کرنے کے لیے اور سارا. تو اس وقت پھر اس کی اس بات کی شہرت بھی نکلی وہ ہر جگہ مطلب لوگ گیا. پھر اس طرح پھر یہ چلتے رہے کیونکہ میں نے ایک رکھا ہوا تھا. کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہونا دیہاتی اور پیچھے سے یہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو آپ کو پتہ ہے کہ علاج کے لیے بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو میں کیا کرتا تھا جنرل سرجری میں بھی نا ایک یہی ٹرینڈ تھا کہ وہاں کوئی جس کو اگر پتے کی تکلیف وہ ہرنیا اپینڈکس تو میں یہاں لاہور آ کے اس کے میو میں یا جہاں میں ہوتا تھا فری آپریشن کر دیتے تھے. تو میں جب گاؤں جاتا تو 100-150-200 بندہ ہوتا ہے وہاں ہر روز آتا ہے. ساتھ والے گاؤں سے بھی پتہ لگ گیا تھا کہ آ رہے ہیں. تو آپ کو بتائیں وہاں میں کہ ساتھ دوائیاں بھی لے جاتا ہوں. اب زیادہ شوقیہ بھی ہوتے تھے دکھانے والے. تو کسی کو سر درد ہو رہی ہے، کسی کو ہر چیز آپ کو چیک کروا دیتے، وہ سب کہتے ہیں میں ہی سب کا ڈاکٹر. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں مطلب میرا ہے کہ میں دوائیاں ساتھ لے جاتا ہوں. جن کو نہ ہو تو ان کو پاس دے دیے جاؤ جی خرید لو. یہ ابھی بھی روٹین ہے؟ ابھی بھی روٹین ہے. کتنے سالوں سے یہ چل رہا ہے؟ یہ جب سے میں مطلب کر رہا تھا. یہ 90 مطلب میں نے گریجویشن 97 میں کی ہے. 97 سے یعنی جب اپنے آبائی علاقے میں جاتے ہیں ساتھ میں میڈیسن بھی لے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو چیک بھی کر دیتے ہیں، دوائیاں بھی دے دیتے ہیں، ان کو عیدی بھی ساتھ ہی ملتی ہے. تو آپ کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی آپ کی جب شہرت نکلتی ہے، ڈاکٹر معاذ الحسن پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، وہ کون سا ایک جہاں سے آپ کو لگا کہ یار اب میں پہچانا گیا ہوں، لوگوں نے کہا کہ سر آپ کا نام وہاں سنا تھا، یہ سنا تھا، وہ کون سا تھا؟
وہی ہوتا ہے. ہم نے ایک کیس کیا, ایک پیشنٹ تھا عدنان. ٹھیک ہے. عدنان تھا گجرانوالا کا, تو اس کو کہتے تھے گجرانوالا کا ببر شیر. ٹھیک ہے. 320 kg وزن تھا اس کا. تو آپ تو امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یار اس کا بھی آپریشن ہوتا ہے. باہر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو, اس کو کہتے ہیں پہلے 100 کلو کم کر گیا یا 150 کم کر, پھر آپریٹ کریں گے کیونکہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں. آپ خود اچھا بھی آپریشن کر لو اتنے وزن والے کا تو سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے, باقی ہو سکتی ہے, تو پوسٹ آپ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو عدنان کا نا میں نے دیکھا تو ہم نے اس کا وزن تھا 360, ہم نے اس کا 35-40 کلو کم کرایا آپریشن سے پہلے. ڈائٹ اسپیشل دی. اب ہم نے وہاں آ گیا جی ہم یہ کرنے لگے ہیں, وہ شالمار میں کرنے. تو وہ پتہ کیا ہوا, وہ سب نا مطلب منڈے کو آپریشن تھا, تو سیٹرڈے سنڈے کو DSNG اور سارے چینل والے اس کے گھر پہنچ گئے گجرانوالا. اچھا. تو وہاں جی پاکستان کے اور یہاں ٹکٹ چلنے شروع ہو گئے جی. منڈے کو پاکستان کے سب سے ہیویسٹ بندے کا آپریشن ہونے لگا شالمار, گجرانوالا کے ببر شیر کا. گجرانوالا کے ببر شیر کا یہ, اور یہ پاکستان کا سب سے ہیوی ہے. خیر وہ لوگ آ گئے ہمارے اوپر پریشر بھی. میں نے کہا یار میں نے کہا یار یہ تو کام کہ ہم نے پہلے ہی اتنا ہائی لائٹ ہو گیا تو آپ پہ پریشر بھی زیادہ ہے. اللہ خیر کرے آپریشن اچھا ہو جائے. خیر وہ آیا تو اس دن اتنے لوگ تھے, آپ یقین کریں جیسے پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس میں بھی اتنے لوگ نہیں ہوتے. 60 چینل والے بیٹھے ہوئے تھے, باقی لوگ سارے اتنے تقریباً 80-90 لوگ نا وہاں آپ کے لیے انٹرویو میں پوسٹ آف بیٹھے ہوئے تھے. خیر اس کا آپریشن ہوا بڑا سکسیزفل, وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر گیا. وہ 130-40 پہ آ گیا, وہاں سے 320 سے, اور ابھی بھی الحمدللہ وہ حیات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کا ٹمیٹک اور یہ چیزیں اس کو مینیج کر رہے ہیں سب چیزیں. تو یہ ایک مطلب ایسا کیس تھا کہ جو نا اس کا چرچا ہو گیا. اب ہر جگہ اب ہوتا یہ ہے کہ میں نا کسی کو ریفیوز نہیں کرتا. اچھا. آپریشن کاسٹلی ہے. آپریشن پہ اب تب سے جو پچھلے سال پتہ ہے 10 پاکستان میں 2014 سے میں نے شروع کیا تو 10 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں, تو تب سے اب تک کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے. تو جو ہمیں کارٹلیج ملتا تھا 7-8 ہزار کا یا 10 ہزار کا, وہ اب 35-40 تک پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اب چائنیز بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ کاسٹ کچھ کم آئے. تو کچھ تو بہت اچھے ہیں, کچھ میں پرابلمز ہوتی ہیں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ جب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب ایوریج کاسٹ اگر کسی کا کم سے کم بھی کریں تو 4.5-5 لاکھ لگ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے سلیو وغیرہ میں. اگر ہم بائی پاس کرتے ہیں وہ 8 سے 10, 12, 14, 15, 20 تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں. ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں یہ آپریشن کی, لیکن وہ ڈفرینٹ ہاسپٹلز ہیں. ہم نے کیا کرتے ہیں, میں نے ان کو سبسیڈائز کر دیا کہ میں نے مطلب جو اپنی زکوٰۃ جو میں نے رکھی ہوئی ہے تو میں نے اس میں ڈال دی. میں نے کہا جو ایسا ہے ڈیزرونگ, جس کو شوگر بھی ہے, جس کو بلڈ پریشر بھی ہے, تو اس کو میں کم از کم ادھر فیسیلیٹیٹ کر دوں. کسی نے 50,000 بھی دیا, 1,00,000 بھی دیا, 1.5 بھی دیا, 2 بھی دیا, کچھ بھی نہ دیا, کر دیا اس کا. ٹھیک ہے. تو آپ سے تو ہاسپٹل والے بھی پریشان نہیں ہو جاتے ہوں گے جہاں آپ کرتے ہیں؟ وہ تو ہوتے تو ہیں, لیکن ان کو تو پیسے ملتے ہیں نا, ان کے تو میں اپنے اس میں سے پے کر دیا. آپ کے اسی میں سے یعنی جو کاسٹ ہے, جو کاسٹ میں نے اپنی زکوٰۃ سے بیئر کر لی نا. تو اب شالمار میں کیا ہوا کہ ابھی لاسٹ ٹائم, ابھی یہ منڈے کو لاسٹ, تو ہم نے کیا کیا 22 کو پاکستان بھر کے ورلڈ میں, ٹھیک ہے, آج تک ورک شاپ میں, آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ورک شاپ کرتے ہو تو ورک شاپ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو آپ نے نا 2, 3, 4 کیس ہوتے ہیں ایک دن میں. ہم بھی 4, 5, 6 ہم کر لیتے تھے. میں کیونکہ میری سپیڈ تھوڑی سی زیادہ بہتر ہے, میں ذرا لوگ جو آپریشن 4 گھنٹے کا میں وہ 45 منٹ میں کر لیتا ہوں. جو 2-2.5 گھنٹے والا سلیو ہوتا ہے وہ میں 10-12 منٹ میں کر لیتا ہوں. تو دن میں 5-6 کر لیتے ہیں وہ تو آرام سے ہو جاتے ہیں. میں 10 بھی کر لیتا ہوں, 12 بھی کر لیتا ہوں. ہم نے 9 لائیو آپریشن کیے لوگوں کے جو بیچارے ڈیزرونگ تھے. کسی نے 50 دیا, کسی نے 100 دیا, کسی نے وہی نہ, کسی کچھ بالکل ہی فری. تو 9 آج تک ورلڈ میں نہیں ہوئے ایک دن کے اندر. یہ ابھی منڈے میں تو ہم نے ایک ہسٹری ایک اور کریٹ کر دی. 9 لائیو آپریشن وہ زوم پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پتہ تو تب چلتا ہے نا جب آپریشن کر رہے ہو آپ اور لوگ دیکھ رہے ہوں. مطلب اندر جو کچھ ہو رہا ہے کسی کو کیا پتا, کیا آپ اپنے منہ سے جتنی مرضی باتیں کر لو کہ میں آپ کو کہوں جی میں بہت اچھا ہوں, مجھے اتنا کچھ آتا ہے, تو پتہ تو تب چلے گا نا جب آپ لائیو کر رہے ہو. لوگ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں, لوگ کامنٹ کریں گے یار یہ بندہ یہ کتنا اچھا سرجن ہے, یہ کتنی دیر میں کر رہا ہے, یہ اندر کیا تماشے لگا رہا ہے. تو یہ 9 آپریشن پہ کتنا وقت آیا ہوگا؟ ہم نے 10 بجے شروع کیے تو 7 بجے الحمدللہ شام کو ہم نے 9 آپریشن ختم کر دیے. یعنی 9 گھنٹے 9 گھنٹے کے 1 گھنٹے کا. اور اس میں ابھی 2-3 سرجن دوسرے تھے, مطلب
جن کو میں نے کہا تھا وہ بھی کر رہے تھے میرے ساتھ نا, جو سمپل والے آپریشن تھے. اوکے, تو اب یعنی یہ تو ہو گیا. اس میں ایک اور سوال بھی آتا ہے بعض دفعہ, جو آپ کے میں نے دیکھا کہ کچھ ڈاکٹرز میرے سے بھی ملتے ہیں, یہی بیریاٹک والے بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جلدی والا کام نہیں ہے, اس کو آرام سے کرنا چاہیے. یہ بھی ایک اعتراض آتا ہے اس کے اوپر, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جلدی نہیں ہوتا, سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ سیف کتنا ہو. سم ٹائم میں آپریشن 10 منٹ میں بھی ختم کر دیتا ہوں, اس کو آدھا گھنٹہ چیک کرنے میں لگا دیتا ہوں کہ یار ایوری تھنگ از اوکے. میں تب تک اپنا اسکوپ نہیں نکالتا جب تک میں 100% میں ہوں کہ یار یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ٹائم, میں نے لوگوں کو کہتا ہے ٹائم میٹر نہیں کرتا, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سرجن سیف کتنا ہے. وہ ویسے ہی کر رہا ہے جیسے وہ اپنے بہن بھائی کسی کا کر رہا ہے. تو یہ ہے آپ کا, جب بھی آپریشن کرو یہی سمجھو یہ میں فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں, تب بھی آپ کمپلیکیشن. اچھا, یعنی آپ آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ جس طرح میں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں اس طرح ہی ہوتا ہے, یعنی اتنی احتیاط اور اتنی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ آپ لائف سے پلے کر رہے ہو نا. ابھی ریسنٹ ابھی آپ کے پاس ابھی میں کر کے آیا ہوں, 15 منٹ لگے ہیں, پوڈ کاسٹ سے پہلے اپڈیٹ کر کے آئے. تو یہ آپ بتا رہے تھے, تو پھر یہ بیریاٹک سرجری یہ کیا ہے اگر اس کو یہ بتا. ہاں جی. اب بیریاٹک سرجری بیسکلی ہوتا ہے کہ 2 ٹائپس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. بیریاٹک سرجری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹمک کا سائز کم کر دینا ہے جی, اور کچھ ہارمونز ہیں ان کو آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی عوام ہارمونز پیدا ہو رہے ہیں. اب بیریاٹک جو سرجری ہے 2 ٹائپس کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ریسٹرکٹیو آپریشن, جس میں آپ اسٹمک کا معدے کا سائز کم کر دیتے ہیں, جیسے سلیو گیسٹریکٹمی ہے, معدے کو 70 سے 80% کم کر دیا, ڈپینڈنگ اپون دا کسی کا ویٹ کتنا ہے. صحیح, زیادہ وزن ہوگا تو آپ زیادہ کم کرو گے, کم ویٹ ہوگا تو آپ نے کم کرنا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے 65 سے 70-80% تک کم کرنا ہے آپ نے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ بڑھنے کے چانس ہوتے ہیں. اگر آپ دوبارہ کھاؤ گے تو معدہ از لائک اے بیگ, آپ جیسے بیگ چیز آپ بیگ زیادہ بھرو گے تو کیا ہوگا, بیگ پھیل جائے گا, تو لوگ ویٹ دوبارہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ احتیاط کرو گے تو آپ ٹھیک رہتے ہو. یہ ہوگی بیریاٹک سرجری کا ریسٹرکٹیو پارٹ. ایک اور ریسٹرکٹیو تھا جسے بینڈ کہتے ہیں. بینڈ ختم ہو گیا پوری دنیا میں, جو لگاتے ہیں اٹس کرمنل. ابھی بھی لوگ یہاں بینڈ لگا رہے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بینڈ آپ نا میدے کے جنکشن پہ نا ایک آپ ربر بینڈ ہوتا ہے, واٹر فلڈ, ایک نا ربر پورا نا ایک بینڈ سے لگا دیتے ہو, اس کا کنٹرول باہر ہوتا ہے آپ کی. اس میں آپ پانی بھرتے ہو تو بینڈ ٹائٹ ہو جاتا ہے, پانی نکال دو تو بینڈ لوز ہو جاتا ہے. یعنی آپ کسی کا گلا دبا دو گے تو کیا ہوگا, کم چیزیں اندر جائیں گی, آپ اس کو کھلا کر دو گے زیادہ. لیکن بینک نے کیا کیا, ایروڈ کر دیا, اسٹمک کے اندر چلا گیا, سم ٹائم باہر فری فلوٹنگ پڑا ہوا ہے, تو لوگوں کو بڑی کمپلیکیشنز ہوئی. تو یہ بین ہے, یہ بین ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں نا وہ ایک ڈفرینٹ بینڈ آئے ہیں وہ لگا رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ابھی بینڈ لگتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار آپ نے اتنے لوگوں کی بینڈ بجا دی ہے, بس کر دو. یقین کرو میں نے اس طرح بولا جو لوگ بینڈ لگاتے ہیں. اب پاکستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں, ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے پیسہ, وہ کہتے ہیں پیسہ آئے, بینڈ نہیں لگانا, ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے. دوسرا آ گیا میل ابزارپٹیو. اچھا, میل ابزارپٹیو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے معدے کا سائز بھی کم کیا, ایک تو وزن اس کی وجہ سے کم ہوا, دوسرا آپ نے کیا کیا, معدے کو آپ نے کرنا ہے کہ دیر میں ہضم ہو, فوری ہضم نہ ہو کھانا, تو آپ نے اس کے ساتھ چھوٹی آنت بھی کنیکٹ کر دی, اسمال انٹسٹائن. یعنی اس میں دو طرح کے ویٹ کم ہوا, ایک تو تھوڑا کھاؤ گے, دوسرا وہ ہضم بھی دیر سے ہوئے گا. یعنی کھانا جو نارملی آپ کے نارمل اسٹمک سے جا رہا ہے وہ آپ نے آگے اس کو بائی پاس کر دیا انٹسٹائن کے ساتھ, تو کھانا یہاں سے معدے سے آیا اور ادھر چلا گیا. جیسے 3 انگلیاں ہوتی ہیں نا, اب 4 ہے تو آپ نے ایک پورشن معدے کا الگ کر دیا, 3 باقی معدہ وہیں پڑا ہے, اور یہاں اس کے ساتھ آپ نے اس طرح اسٹمک لگا دیا انٹسٹائن, تو کھانا یہاں جائے گا. تو اب یعنی جو مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آپ نے اسٹمک کو ریسائز کیا تھا جی, لیکن وہ دوبارہ پھیل گیا تھا زیادہ کھانے کی وجہ سے, تو اب آپ زیادہ کھانا کھاؤ گے ہی نہیں. آپ نے کم کھاؤ جی, آپ نے ایک تو زیادہ اس کو ریسائز بھی کیا اسٹمک کو, اور ساتھ آپ نے ہضم بھی دیر سے ہوا, اس کے آگے ہم نے انٹسٹائن لگا دیا تو اس سے دیر سے ہضم ہوا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ کا ویٹ زیادہ اچھا کم ہوا, آپ کی شوگر کا کنٹرول بہت ہی اچھا ہو گیا. تو لوگوں کی شوگر جو ایسی تھی جن کی ان کنٹرول ڈائبٹیز تھی, جو کنٹرول ہی نہیں ہو سکی, وہ بھی بہتر ہوگی. نہیں, اب اس میں دوبارہ ویٹ بڑھنے کا خدشہ ہے؟ اس میں بہت کم ہے, بہت 5-10% ہے, ورنہ نہیں ہے. ورنہ یہ بہتر آپریشن ہے. اس میں آگے 3-4 قسم کے آپریشن آ جاتے ہیں, وہ مختلف کیٹیگری ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کا کرنا ہے. ایک میں نے اس میں ماڈیفائی کر دیا, اس کا نام نارملی میں نے رکھا رو این وائی, دنیا میں سب سے اچھا آپریشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہے اس کا پاؤچ نا بہت اتنا سا بنتا ہے,
تو لوگوں کو کھانے میں تنگی ہوتی ہے. تو وہ ایشینز جو ہوتے ہیں نا, ہم لوگوں کا, ہم نے چاول روٹی کھانا ہوتا ہے, ہم لوگوں میں تنگی ہوتی ہے. تو میں نے کیا کیا, پاؤچ اس کا ایک اور آپریشن ہے منی گیسٹرک بائی پاس والا, تو پاؤچ MGB والا کر دیا, کر روئن وائی دیا, تو اس کا میں نے کیا MMRYGB, ماس ماڈیفیکیشن آف روئن وائی. تو اللہ کا شکر ہے, میں سوئٹزرلینڈ گیا, وہاں انہوں نے کر دیا. ابھی بیلجیم گیا تو بیلجیم میں بھی 30% لوگ اس پہ شفٹ ہو رہے تھے. تو اٹس ویری گڈ کہ آپ کو جدید چیزیں سیکھتے رہتے ہو نا, تو آپ دیکھتے ہو کون سا کسی کے لیے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے, اگر کسی کا MGB میں کیونکہ وامٹنگ یا آپ کو ریفلیکس کچھ ہوتا ہے بائی پاس میں منی گیسٹرک میں, تو ہم نے اس کو وہیں اس کو ڈائیورٹ کر دیا. یعنی کھانا اس طرح الٹی اگر کسی کو آ رہی ہیں, یہاں سے اوپر آ رہا ہے, تو آپ نے اس کو نیچے لے آئے تو الٹی آئی. یہی ڈائیورٹ, یہی میری ماڈیفیکیشن ہے. اگر کسی کو ہوگا, اگر آپ نے یہ آپریشن کیا اس کو ہوگا, تو پھر آپ اس کو یہ کرو گے, تو میں نے کہا پہلے ہی کر دوں کہ اس کو بعد میں دوبارہ کرنا ہے, یہ بھی نہ ہو. تو آپ کیا سیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہیں؟ جی وہ تو بہت ضروری ہے. آپ جا کے سیکھو گے تو آگے جو بھی نئی چیز ہے. اس لیے ابھی لاسٹ ایئر میں 4 جگہ گیا ہوں کانفرنسز میں. اچھا. اس میں سب سے پہلے اٹلی گیا, پھر میں چائنا گیا, پھر میں انگلینڈ گیا, پھر میں دوبارہ بیلجیم گیا. تو یہ چیزیں وہاں پورے دنیا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کو نئی چیزیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس طریقہ علاج پہ لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں. ایک تو یہ کہ مہنگا ہے, دوسری یہ کہ بھائی یہ کیوں کیا جائے, آپ موٹاپے کا اور کیا علاج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ دیکھو میں تو ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں نا, آپ اپنا لائف سٹائل بدلو. تو اگر آپ لائف سٹائل بدلتے ہو تو آپ میرے پاس مت ہو. آپ یعنی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس بندہ ہے اور اس نے کہا جی میں نے سرجری کروانی ہے, میں نے اپنا آپریٹ کروانا ہے. آپ نے اسے کہا نہیں بھائی آپ پہلے جاؤ, یہ کرو وہ کرو, اور آپ نے آپریٹ نہیں کیا, اور اس کو کہا کہ بھائی آپ کی اس میں اگر آسان لفظوں میں کہوں دیہڑی تو گئی, لیکن آپ نے کہا کوئی مطلب نہیں, میرا نقصان بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ اس طرح کرنا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں اس میں, اس کے مطابق آپ لوگوں کا آپریشن کرتے ہو. سب سے بڑا کرائٹیریا BMI. BMI تھا باڈی میس انڈیکس. جی وہ نارملی کرائٹیریا کسی کا 30 سے اوپر BMI ہونا تو آپ کرتے ہو. اگر اس کو ساتھ شوگر, بلڈ پریشر, یہ سب چیزیں ہوں. 35 سے اوپر کسی کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی کر سکتے ہو اگر BMI 35 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ڈائبیٹک ہے, اس کی شوگر انکنٹرولڈ ہے اور اس کا وزن بھی زیادہ ہے اور اس کا BMI 27.5 سے زیادہ ہے, تو آپ اس کا بھی کر سکتے ہو. لیکن یہ اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں, اس میں آپ نے اس کے باقی ٹیسٹ بھی کرانے ہوتے ہیں, اس کا C پیپٹائڈ, اس کے اور ہارمونز ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ مزید بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, اور پہلے سے آلریڈی اسے کوئی مسئلہ ہے. جی وہ مسئلہ ہے. اور دوسرا کہ اس نے خود کتنی کوشش کی ہے. اگر ایک بندہ ہے اس نے کوشش ہی نہیں کی, وہ سیدھا میرے پاس آ گیا, وہ کہتا ہے جی میں تو تمہیں وہ یار تم اپنا تھوڑا سا کر کے دیکھو, اتنا وزن نہیں ہے آپ کا, تو آپ کرو اس کو, تو آپ پہلے کر لو. اگر تم دوائی سے ہی, نارملی میرے پاس لوگ وہ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تھک چکے ہیں, یعنی وہ ہر طرح کی کوششیں کر کے وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بس تسی کرو, ہوں اگلی گل نہ کرنا, کٹ کرو, یہ کرو, کہتا جی بس کرو. اب دیکھو لوگ پتہ ہے کریں, یقین کریں, اس میں آپ سرجن کو دیکھے بغیر لوگ اپینڈکس بھی نہیں کراتے, پتہ ہے نا. لوگوں کا یہ ٹرسٹ ہے یہ, اور ان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر مطلب ایسے ہوتا ہے کہ میرے کو باہر سے لوگ آتے ہیں. سم ٹائم میں ایک آپریشن کر رہا ہوں, ان کی ٹرن آ گئی, وہ باہر سے آئے, ہم نے ان کو شفٹ کر دیا, آدھا پونا گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے اس میں نا شفٹنگ میں اور سارا. میں اس دوران وہ ختم کر کے وہ آ گیا, اتنی دیر میں وہ پریپیئر آیا. تو سم ٹائم انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوتا, انہوں نے ویڈیو پہ پہلے دیکھا ہوتا ہے, لیکن ونڈر بھی ہو جاتے ہیں, آپریشن ہو جاتا ہے, اور شام کو میں نے راؤنڈ کیا, آ کے انہوں نے دیکھ لیا. تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ کیسز ہوں تو وہ آپ کو پتہ ہے جب اٹھتا بھی ہے تو 2-3 گھنٹے وہ اپنا اس میں ہوتا ہے کہ ذرا ایک دو آ جائیں. تو یہ لیول آف ٹرسٹ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اور آ کے آپ اپنا کام ٹھیک کرو, جا کے کر رہے ہو بیسکلی, کیونکہ آپ نے ہیومن لائف سے کھیلنا ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار چیزیں ٹھیک ہوں. خالی اگر دیکھ کہ آپ نے خالی آپریشن تو نہیں ہوتا نا, اس کو اسی لیے آپ میٹابولک سرجری کہتے ہیں. بیریٹک سرجری کیا نام بدل گیا ہے, میٹابولک سرجری. میٹابولک سرجری کیا ہے, جس سے لوگوں کی شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے, جس سے لوگوں کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے, جس سے لوگوں کی اولاد, جیسے انفرٹیلیٹی ہے, جن کی اولاد. یہ تو اب سارے ایک ایک کویشچن میں ہے. میں اس سے پہلے ایک کویشچن کر دوں کہ آج کل یہ بھی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں بھائی 50 منٹ میں 60 منٹ میں شوگر کو جڑ سے اس کا خاتمہ. تو یہ کیا جناب کس طرح سے خاتمہ ہوتا ہے, کون کرتا ہے, یہ کوئی نیا طریقہ علاج آیا ہے مارکیٹ میں؟ اب ہوا یہ ہے کہ اب جیسے لوگ پتے کا آپریشن نیا آیا تھا, تو اس وقت کیمرے کے ذریعے ہوتا تھا,
تو اب ہر جگہ شروع ہو گیا. ٹھیک. تو لوگوں نے اس کو اس طرح ہی سمجھا کہ جیسے یہ پتے کا آپریشن ہے. ٹھیک ہے تو وہی لیپروسکوپی کرتے ہو. اب یہی جو آپریشن ہے یہ تو میں پچھلے 10-12 سال سے جب سے میں عمر کر رہا ہوں, لوگوں کی شوگر ختم بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کرائٹیریاز ہوتے ہیں, ہر کسی کی شوگر نہیں ختم ہو سکتی. لوگوں نے کیا اس کو تھم نیل کر کے کہ جی 90 منٹ میں شوگر ختم ہوگی یا 50 منٹ میں ہوگی یا 60 میں ہوگی. یہ انہوں نے کہا یار ویسے تو مریض آنے نہیں ہیں, چل جی یہ چلا دو, یہ چلاؤ تاکہ لوگوں میں او اچھا یار کوئی ایسا علاج آ گیا کہ جی 10-20 منٹ میں 50 منٹ میں شوگر ختم ہو جائے گی. تو وہ لوگوں نے نا, میرے مریضوں نے, اب میں اتنے آپریشن 10,000 زیادہ آپریشن میں کر چکا ہوں, اور مجھے لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو نیا آپریشن آ گیا جس سے شوگر ختم ہوتی ہے. تو یعنی یہ جو آپ 10-12-14 سال سے کام کر رہے ہیں اسی سے شوگر بھی ختم ہو جاتی ہے. وہی چیز ہے, اور سب سے پرانا مطلب جتنے میں نے کیے کسی سے بھی نہیں کیے. تو اسی کو یعنی کہ کیش کیا ہے, اوپر جو ہے لیبل نیا لگایا ہے. اس سے کیا کرتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کو جو سمجھا رہے ہیں اپنی کانفرنسز میں بھی ہم لوگوں کے یار یو شوڈ ناٹ پلے ود دا لائف آف دا پیپل. آپ یہ نہ دیکھو, ایک بندہ ہے اس کا وزن ہے 60-65 کلو, آپ کو جی اس کی شوگر انکنٹرولڈ ہے, آپ کو جی اس کی شوگر ختم ہو جائے گی آپریشن سے, تو شوگر تو ہو گئی بالفرض اگر, اور لیکن آگے کیا ہوا, اس کا وزن 40 پہ چلا گیا یا 45 پہ, وہ تو رول گیا نا. اس کو اتنی میل ابزارپشن ہوئے گی, نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوئے گی, وہ شوگر ختم کراتے اپنی زندگی سے ہار جاتا ہے. تو یعنی ان سے بچنا ہے, بالکل بچنا ہے. جو 50 منٹ میں اگر آپ کی شوگر ختم کر رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے آپ نے پوری ایویلویشن ہونی ہے آپ کی کہ آپ کو ٹائپ 1 تو نہیں ہے. ٹائپ 1 ختم ہی نہیں ہو سکتی, بیشک اس کا 200 کلو وزن ہو 150, ٹائپ 1 تو ختم ہی نہیں ہو سکتی. لوگ ٹائپ 1 کے بھی یہی والے آپریشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب یہ سارے لوگ جو ڈاکٹرز اور باقی دیگر حضرات یہ کام کر رہے ہیں, تو ایسے میں جب ختم نہیں ہوتی تو اب پھر کیا ہوتا ہے, یعنی پیشنٹ کا تو کام وہیں پہ رہ گیا. ان کو کہتے ہیں نہیں 2-4% کی کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس طرح کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ بھی ان 2-4% میں ہو. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ لوگوں میں ہیں جو 2-4% جن کی نہیں ہوتی, باقی سب کی تو ہو رہی ہے. اب اس میں ایک اور ہے, اب تو آپریشن سے پہلے کچھ ٹیسٹ ہیں, ایک سی پیپٹائڈ لیول ہوتا ہے, اب وہ چیک کراتے ہو. اگر کسی کا وہ لیس دین 3 ہے یا 2.5 ہے یا 1 ہے, تو اٹ مینس ان کے 1 میں تو صرف 10% چانس ہے ختم ہونے کے. اگر کسی کا 2.5 ہے اس میں 30-40% ہے. اگر کسی کا 5 ہے یا 4 ہے یا پھر اس میں ہے 100%. تو آپ وہ ایک ٹیسٹ سے اور آپ کا HbA1c سے آپ دیکھ لیتے ہو یار اس بندے کی شوگر ختم ہونی ہے کہ نہیں ہونی. صحیح ہے. تو پری آپریٹو ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ ہوتا ہے آپ کا لبلبا کتنی انسولین بنا رہا ہے, تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے آپ کا لبلبا اتنی انسولین بنا رہا ہے. تو لوگوں کو یہی ہے کہ لوگ بے وقوف نہ بنیں. اس سے جی بہت سارے لوگ ہیں اور ان کو آپریشن وہ میل ابزارپٹیو والا کرتے ہیں. ساسی ایک آپریشن ہے, میں نے ایک آپریشن ہے سنگل انیسموسس سلیو والیل بائی پاس. ٹھیک ہے, پاکستان میں نے وہ سب سے زیادہ کیے ہیں 250 سے زیادہ, لیکن مجھے 16 ریورس کرنے پڑے. کیوں ریورس کرنے پڑے؟ کیونکہ اس میں 2 طرح سے کھانا جاتا ہے, ایک نارمل طریقے سے کھانا جا رہا ہے اور ایک بائی پاس کی طرف کھانا جا رہا ہے. جب وہ جاتا ہے, اب کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے, زیادہ بائی پاس پہ چلا جاتا ہے, 30 نارمل پہ جاتا ہے, تو 70% میل ابزارپشن ہو رہی. تو اٹ مینس اس کو نیوٹریشنل کمپلیکیشن زیادہ ہیں. تو ہم نے ایک پھر دوبارہ لے کے تھیٹر میں ایک فائر کیا اور اس کو نارمل اسٹمک میں کنورٹ کر دیا, اسے نارمل سٹیو کے اندر. تو یہ بڑا مطلب ڈینجرس ہے کہ آپ نے وہ آپریشن انٹرنیشنلی لوگ اب اس کو نا کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو یہ شوگر ختم کرنے والے ہیں نا وہ یہی آپریشن کر رہے ہیں ساسی. اچھا, اب یہ جو مسئلہ آ گیا کہ اب لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی, موٹاپا بہت زیادہ ہے, وہ کہتی ہیں جی یہ آپریشن کروا لیں ہم, تو آپ ان کے لیے کیا تجویز کریں گے جو جن کا ویٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے, لیکن اب مسئلہ یہ کہ اس سے آگے بھی چیزیں جڑی ہوتی ہیں, یعنی پھر آگے شاید ان کی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے موٹاپے سے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے وہ, تو کیا آپ گائیڈ کس طرح سے کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو عموماً ینگ بچی ہیں جیسے انہیں ہوتے ہیں PCOS, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے ان کی اووریز میں سسٹ زیادہ ہوتی ہیں, وہ ہارمونس پروڈیوس کرتی ہیں, تو اس سے ان کو بلکی ہو جاتی ہیں. تو وہ جب بلکی ہوتی ہیں تو ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور ان کے جو آپ کے نا پیریڈس ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جب وہ ڈسٹرب ہوں گے تو آپ کا ویٹ جب بڑھے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو اگر پیریڈ وغیرہ نہیں آ رہے, آپ اس کی شادی بھی کر دو گے تو آگے اولاد نہیں ہوتی. یا بہت سارے لوگ ہیں جن کا وزن ویسے زیادہ ہوتا ہے, وہ پیریڈز بھی تھوڑے ارریگولر ہوتے ہیں, شادی ہوگی پھر وہ اور زیادہ پرابلم ہوگی. تو ایسے لوگ کچھ اب دوائیاں ہیں جن کی دوائیوں سے وزن کم ہوا یا
چیزیں اگر ہوئیں تو ان سے اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو نہیں. ان کا حل کیونکہ ویٹ کم کرنا ہوتا ہے. ہاں بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ ویٹ اگر آپ اس سے نہیں کم کرتے تو ان سے کم ہو جاتا ہے. میرے پاس کو 3 پیشنٹ ایسے ہیں جن کے 18 سال بعد بچے ہوئے ہیں. میرے پاس کو 20 ایسے ہیں جن کے 15 سال بعد ہوئے ہیں. یہی ویٹ والا مسئلہ جیسے ٹھیک ہوا ویٹ آپریشن ہوا, ویٹ ان کا 30-40 کلو کم ہوا, انہوں نے نارمل کنسیو کیا. تو آپ دیکھو آپ کتنا سلام کرتے ہیں ان کے ہسبینڈس کو کہ انہوں نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی, وہ سیم بیوی سے آپ کے بچے ہو گئے. بڑی ہمت ہے. مطلب آپ دیکھو نا 17-18 سال آپ کے بعد آپ کسی کی اولاد ہو تو وہ آپ کو کتنی دعائیں دیتے ہوں گے. ایسے لوگ کہ مجھے اکثر فون آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میری شادی میں تو 5 سال ہو گئے تھے, 10 ہو گئے تھے, کوئی اولاد نہیں تھی. تو اتنے لوگ ہیں جن کے مطلب اولاد ہوتی ہے آفٹر دس آپریشن. تو جن کی شادی نہیں ہوئی آپ ان لڑکیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ویٹ کم کریں. جی ویٹ کم کریں. اور اگر پھر بھی کچھ نہیں ہو پا رہا تو پھر آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں آپریشن کرائیں. شادی سے پہلے وہ یہ کروا لیں. بہت سارے لوگ ہیں 15 سال کی بچیاں, 12 سال کی, 18, 20, میرے پاس بہت زیادہ ہیں جو یہ ریشو ہے. صرف میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نے چوائس کرنی ہے کہ آپ کس سے آپریشن کرا رہے ہو. آپ ہمیشہ جس سے بھی کراؤ, میرے آپ کی مرضی کراؤ یا نہ کراؤ, لیکن لوگوں کو سرچ تو کرو کہ وہ کیسا ہے, اس کے ریویوز کیسے ہیں. باقی مطلب میں نے کہا دیکھ بھال کے کرانا ہے. ایویں کسی نے 2, 4, 10, 15 آپریشن کیے ہیں اس کے ہتھے نہ چڑھو. سب سے مطلب لوگوں کو یہ کہتا ہوں. اب جو آپ آپریٹ وغیرہ کرتے ہیں تو آج یہ بھی آیا کہ بھائی کیمرہ لگا کے وہ بعد میں کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا, وہ دے دیتے ہیں. کچھ ڈاکٹرز نے یہ بات بھی کی ہے. کیا آپ یہ ٹھیک ہے؟ یعنی باہر تو سارے چلتا ہے یہ کہ لوگ آپ کر تو سر آپ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم بھی ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہوتی ہیں سب کی. اچھا آپ سارا ریکارڈ یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے جب آپ آپریشن کر رہے ہیں. جن کو ضرورت ہو آپ دے بھی سکتے ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن عموماً اندر سے تو نہیں پتہ چلتا نا. آپ اس لیے تو یہ بھی کہتے ہیں آپ 10 مریض ہیں وہ ایک ہی ویڈیوز آپ کو دے رہے ہو, کسی کو کیا پتہ یہ اس کا کیونکہ ٹیکنیکلی تو کسی کو نہیں پتہ اندر سے کوئی ایسا ان کو فائدہ نہیں ہے مطلب. لیکن کیا باہر کے ملک میں یہ کمپلسری ہے, دی جاتی ہے سب کو؟ نہیں ایسا نہیں یہ نہیں دیتے. اچھا یعنی یہ ڈاکٹر پہ اس کی مرضی ہے یا لینے والے کی آپریٹ کرانے والے کی مرضی ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے تو جیسے کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں جی میں آپریٹ کر رہا ہوں, اب آج ڈاکٹر صاحب. تو میں کیا کہتا ہوں کہ جیسے میں نے پری آپریٹو اس کو نہیں دیکھا, میں نے جیسے ویڈیو بنائی اس میں اس کی پیشنٹ کی بھی شکل آ گئی, آپ کی بھی آپ دیکھ رہے ہو سائملٹینیس دونوں کو آ رہا ہے, آپ اندر بھی آپریٹ کر رہے ہیں, اس کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہی ڈاکٹر صاحب خود ہی کر رہے ہیں نا. اچھا لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ خود کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں میں اعتماد ہوتا ہے لوگوں کا کسی ایک چہرے پہ, کسی کی بات پہ یہ وہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ طریقہ علاج کر رہے ہیں اس سے شوگر اور یہ لوگوں کو بلڈ پریشر ہے, یورک ایسڈ, یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کی شوگر, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کا انفرٹیلیٹی, گھٹنوں میں درد, یہ چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں. شوگر کا تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پہلے وہ ٹیسٹ ہوں گے, اس کرائٹیریا پہ آپ کو پورے ہوتے تو آپ کی 100% ختم ہوتی ہے. کچھ کی کم بہتر ہو جاتا ہے, کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے. جن کے پینکریاس بالکل انسولین بنا ہی نہیں رہا, جو ٹائپ 1 ہے وہ ان کی تو ہو ہی نہیں سکتی نا ختم. لیکن ویٹ ریڈکشن سے یہ کیا ہوتا ہے ان کی انسولین ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے, یعنی دوائی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. ایک بندہ جو اگر 6 گولیاں کھا رہا ہے تو 2 پہ آ جائے گا. تو فائدہ تو بہت زیادہ ہے. آپ اگر صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرو گے, میرے یہاں بہت سارے پیشنٹ ہیں, ہزاروں ہوں گے جو اب کوئی دوائی نہیں کھا رہے, ان کو ان کنٹرول ڈائبٹیز تھی, اب وہ اپنے سے کہتے ہیں یار دیکھو اتنے ہیں آن دا ریکارڈ. ہم نے HbA1c وہ شوگر والا ٹیسٹ جن کا 15 تھا وہ اب 5 پہ آیا ہوا ہے. تو آپ نے پوری فالو اپ اچھا ہونا چاہیے. ہمارا فالو اپ بڑا اسٹرانگ ہے, ہم نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, واٹس ایپ گروپ ہیں, میری پوری میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ لوگ اچھے ہیں. میرے اپنے جو ہیں ہم نے ڈاکٹر ہائر کیا ہوا ہے, وہ اس گروپ میں 250-300 لوگ ہیں, مطلب 8-9 گروپ ہیں سپوز, ان میں وہ کوآرڈینیٹر ہیں وہ دیکھتے ہیں, تو فیل ہے میرا مینیجر وہ دیکھتا ہے, پھر ہر جگہ کے پورا ہے مطلب نا اس کے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کے ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے بعد, اس کا فالو بہت ضروری ہے. آپ یعنی آفٹر آپریشن آپ کے پاس نیوٹریشنسٹ وغیرہ بھی ہیں جو ان کو خوراک اور ان کی ساری چیزیں بتا رہے ہیں؟ میری ٹیم میں 2 نیوٹریشنسٹ ہیں, 2 نیوٹریشنسٹ ہیں, ایک پلمونالوجسٹ بھی رکھا ہوا ہے, پھر اینڈوکرینالوجسٹ شوگر والے ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ سارا اس کے اندر ہے. نیوٹریشنسٹ وغیرہ تو کلینک میں ساتھ بیٹھتے ہیں. اور دوسرا شالمار میں بھی ہمارا سسٹم آپ کو ہوتا ہے کہ بڑا پرانا ہے, اب تو کافی وہ ڈیولپ ہو گئے. کتنی جگہوں پہ کر رہے ہیں آپریٹ میں؟ آپ اگر کسی نے آپ تک پہنچنا ہو تو کیسے پہنچے, کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ میرا جو کلینک ریگولر حمید لطیف ہے, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے شام کو بیٹھتا ہوں 4 سے 6, اور شالمار کلینک ہے میرا ایوری تھرسڈے
وہ میں بیٹھتا ہوں 10 سے 1 بجے تک. وہ ہمارا OPD ہے, وہ جنرل OPD ہے, بیچ میں پرائیویٹ ٹیوزڈے کو کچھ لوگ شالمار آتے ہیں وہ ہے, اور آپریشن ڈے شالمار میں پیر کو اور جمعے کو ہے, اور باقی جگہ ملتی میں وینسڈے کو کرتا ہوں, مار میں ٹیوزڈے کو کرتا ہوں. تو آپ کو تو یہ بڑا فیس کرنا پڑتا ہوگا کہ جو ضرورت مند ہیں وہ تو آتے ہی ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں آگے کہ ہم بھی ضرورت مند ہیں. کیسے اس کی ایویلویشن کیسے ہے, کیسے یس اور نو کے درمیان کہاں رہتے ہیں آپ؟ اب کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ آپ کا کسی کا ID کارڈ لے لیا, اس کے محلے سے پتہ کرا لیا, تو فیل کو میں ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ چیک کر لیں, جا کے چیک کرو ذرا وہاں سے. اکثر یہ چیک کر بھی لیتا ہے, لیکن سم ٹائمز کچھ لوگ ہاک مار بھی لیتے ہیں کسی کا. مار لیتے ہیں مطلب وہ کیا کرتے ہیں, کپڑے ایسے پہن آئے, شو کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل ایک آپ کو دیتا ہوں. ایک پیشنٹ نے مجھے کہا کہ میں اتنا نہیں ہوں, فور ہم نے اس کا فری کر دیا, آپریشن ہو گیا, مہینے بعد میں نے دیکھا یہ وہ بڑا ویل ڈریس, بڑا اس طرح آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ حالات اچھے ہو گئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک اور پیشنٹ میں نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو آپریٹ کیا, تو میں نے ان کو کافی کم کیا, بڑی سفارشیں بھی آ رہی. میں نے ہوا نا ان کا تو نا مجھے 2 دن زیادہ ان کو رکھنا پڑ گیا, کہ میں نے کہا آپ کو 2 دن زیادہ رکھنا ہے آپ. کہتے ہیں یہ جو میں نے کہا کہ آپ نے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ نہیں کہتے, وہ جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ اپنی بھی ہے. اچھا, ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک تھے؟ وہ مالک تھے. وہ کہتے میں نے پہلے پوچھا کیا تھے, وہ کہتے وہ بس تھے, میں چلانا بساں چلانا. آپ نے سمجھا کہ ڈرائیور ہے بس کا, تو بعد میں پتہ چلا اس کی اپنی ٹرانسپورٹ اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی. میں نے اور اس نے پیسے بھی کم کروا لیے جتنے کروا سکتے کرا لی. بعد میں کہتے مرضی ہے ساڑی. میں نے کہا چلو ٹھیک. تو اس طرح کے لوگ ہیں تو صحیح, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی کا. اب کچھ سفید پوش ہوتے ہیں بیچارے جو لوگ نہیں بتا سکتے, میں ان کی ہیلپ. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بولا ہو کہ میں یہ نہیں ہوئے گا کہ جو ڈیزرونگ ہے جس کو ضرورت ہے میں اس کو آپریشن نہ کروں, لیکن یہ نہیں ہوئے گا کہ شوقیہ کسی کا 70-80 کلو وزن ہے, 90 کلو وزن ہے, آپ کو یار میں نے آپریشن کرنا ہے. میں کہا آپ کو شوگر ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کی شوگر انکنٹرولڈ ہے, بلڈ پریشر انکنٹرولڈ ہے, اور آپ کے ایشوز ہیں. آپ چلو اگر ینگ ہو, آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کے وزن کی وجہ سے, تو یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کی ہیلپ نہ کروں. تو وہ میں لازمی آپ کے پاس بندہ پہنچ گیا, آپ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے. یقین کریں, میں لوگوں کو کہتا ہوں, میں لوگوں کے لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ کی پریکٹس کا کیا راز ہے. میں کہتا ہوں یقین کرو, اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان گیا, تو میں کبھی گنتا نہیں ہوں واٹ آئی ارن. اچھا, یقین کریں. آپ نے کوئی اکاؤنٹنٹ تو نہیں رکھا ہوا؟ نہیں, اور میں گنتا نہیں, اور میں وہ بھی نہیں گنتا جو میں لوگوں کو دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں گنتا آپ کو دینے سے. یہ ریزن ہے. میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر ہو, ٹریڈر نہیں ہو. تو یہ کیا, میں کہتا ہوں اللہ سے تجارت ہے, آپ اللہ سے کرو اور دیکھو, پھر اسے کرشمے دیکھو. وہ کہتے ہیں میں کہا یہ کر لو یار, تو بھی کر لے, اور دیکھ اللہ تعالیٰ پھر کہاں سے کہاں پہنچا دے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے آ رہے ہیں اور جو میں آگے کر رہا ہوں, دونوں میں مجھے کوئی اس کی جمع نہیں ہے. آپ جمع تفریق نہیں کرتے؟ نہیں کرتا. وہ خود یقین کریں, کسی کو 4-5 لاکھ چھوڑا ہے, آپ کو شام کو 8-10 لاکھ مل جائے گا. 50,000 چھوڑا ہے, 2 اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ ڈبل ٹرپل کر کے دیتا ہے. تو اور آپ نے بزنس اللہ کے ساتھ ہی سیٹل کر لیا. یقین کریں, آپ یقین کریں. اور دوسرا میں نے کہا اپنے ماں باپ کی کرو. آپ کے ماں باپ زندہ ہوں, جو ان کی دعائیں ہیں نا, وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں. میرے لیے میرے والد وہ ابو دعا کرتے تھے کہ یار یا اللہ اس کا نام پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں روشن کرے. یقین کریں یہ دعا مانگتے تھے. اور دیکھیں پوری دنیا سے ہر مہینے 15 سے 20 لوگ آتے ہیں آپریشن کرنے. ابھی تک کتنے آپریشن کر چکے ہیں؟ اور آپ کے پاس تو گورے بھی, دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آگے کرواتے ہیں. کن کن لوگوں کے, یعنی کتنے اب ٹوٹل ہو چکے ہیں, اور غیر ملکی بھی 10,000 تو یہیں ہو گئے ہیں. باہر کے شامل کریں تو 2-3 ہزار اور ہو جاتے ہیں. تو ہم نے 3 دفعہ 1000 پیشنٹ کیے ہیں 1 سال کے اندر. اچھا, مطلب 1,000 پر ایئر. تو کافی زیادہ. اب دیکھیں اتنے سالوں سے تو کر رہا ہوں, مطلب 10 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں آپریشن کرتے ہوئے. 2009 سے 15 سال ہو گئے آپریشن کرتے ہوئے. 2009 میں نے شروع کیا تھا, اب 2024 ہے. اٹس بین لائک 15 ایئرس. میں ایک بات پہ تھوڑا حیران ہوتا ہوں کہ بھئی UK سے آ گیا بندہ, یورپ سے آ گیا, فلانی جگہ سے آ گیا آپ سے آپریٹ کروانے کے لیے, تو یہاں سے تو پوری دنیا علاج کروانے وہاں جاتی ہے, تو وہ یہاں پہ آپ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ یعنی ایسی کیا وہاں پہ مسنگ ہے جو یہاں پہ مل جاتی ہے آپ کے پاس؟ ایک سب سے پہلے ورڈ آف ماؤتھ. آپ نے جس کا آپریشن کیا ہو وہ جا کے 2-4 لوگوں کو بتائے گا یار یہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, آپ ان کے پاس چلے جاؤ. سب سے امپورٹنٹ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہر ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اگر باہر جو کرانا ہے کیوں نہ پاکستان کرائیں, اگر وہاں کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو ہم اپنے لوگوں کو بھی مل لیں گے ذرا اور آپریشن بھی کرائیں گے. تیسرا کاسٹ ڈیفینیٹلی باہر بہت زیادہ ہے, یہاں پہ کم ہے. یہاں پہ کم ہے. 12 سے 13 ہزار پاؤنڈ لگتا ہے انگلینڈ میں, اتنے ہی 12-13 ہزار ڈالر 14 ہزار امریکہ میں لگتا ہے. 60-70 ہزار ریال سعودی عربیہ اور ادھر ادھر لگتا ہے. بہت مہنگا وہاں پہ, بہت ہی مہنگا ہے. تو وہ لوگ, ہم تو اس کے مقابلے میں کافی کم میں کرتے ہیں, تو لوگ یہاں آ جاتے ہیں. تو زیادہ یہ ہے کہ آپ کی اسکل جو ہے, جو سب سے, آپ یقین کریں یہ میں نے ایک بچہ کیا, ہیویسٹ چائلڈ ان دا ورلڈ. کتنا ویٹ تھا؟ 200 کلو. 10 سال کا بچہ, دنیا میں آج تک 200 کلو کا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کا آپریشن بھی پہلا تھا جو ہوا ہے ہم نے یہاں کیا, پاکستان میں کیا. تو جب آپریشن کتنا ٹائم لگا, 17-18 منٹ. وہ وٹنس تھے ڈاکٹر, وہ بلال کتب صاحب تھے, وہ آئے ہوئے اندر نا, وہ کہتے ہیں یار وہ یہ کیسے کر دیا. وہ کہتے ہیں آئی ایم وٹنس. میں کنونس ہو گیا جی پاکستانی ڈاکٹر بہت اچھے ہیں. کہتے ہیں آپ کو ملنا چاہیے. تب کہتے ہیں تو آپ لوگ ہوا یہ کہ اسی دوران ساتھ ہی دوسرے تھیٹر میں انگلینڈ سے لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا پروگرام دیکھ کے آئے ہیں پاکستان میں آپریشن کرنے میں. جی وہ کہتے ہیں جی, انہوں نے کہا جی ہمارا آپریشن NHS ہے جو نیشنل ہیلتھ سروسز UK کی ہے, اس میں 2 سال ڈیڑھ کا ویٹنگ ٹائم تھا. تو ابھی نیکسٹ ویک نا میرے وہاں ٹائم تھی, میری ٹرن آ گئی ہوئی تھی, لیکن میں وہ چھوڑ کے نا تو میں پاکستان آ گیا. یعنی آپ کی ویڈیو دیکھی انہوں نے کہ یقین آیا اور وہ اپنی فری آف کاسٹ آپریشن چھوڑ کے یہاں آ گئی. تو میں نے کہا یار یہ چیزیں ہیں کہ جو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں نا, کہ آپ دیکھو نا کوئی پیشنٹ ہر کوئی 2-3 مہینے بعد نا آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی پیشنٹ ایسا آ جاتا ہے ان کاموں کی وجہ سے. یقین کریں کہ جو بائی پاس ہوتا ہے نا, جو بائی پاس آپ 150-200 سے اوپر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بائی پاس پہلے آپ اس کی سلیو کرتے ہو باہر, پھر آپ اس کو بائی پاس میں کرنا. پرائمری آپریشن بائی پاس نہیں کرتے آپ, ٹھیک ہے. تو سلیو میں 30-40 کلو کم ہوتا ہے. میں نے کیا کیا, میرے پاس 200 سے اوپر ویسے ہی بہت زیادہ ہے, تو میں نے ہم نے یہاں کو 350 کلو والا کو پرائمری بائی پاس کر دیا, اور 250-300 تو روٹین میں کر دیے. تو وہ ان کے ایک تو آپریشن کی کاسٹ بچ گئی, جو دوسرا آپریشن انہوں نے پھر کرانا تھا, یعنی پرائمری میں ہی ہم نے وہ مکا دیا یہ 2 آپریشن میں. تو یہ بس اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. ایک پیشنٹ تھا امریکہ میں, بارڈر, اس کو کہتے ہیں ونچیسٹر سنڈروم. ٹھیک ہے. ونچیسٹر میں آپ کے بازو, آپ کے ہاتھ اور بونز جو ہوتی ہیں ہڈیاں, وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں آپ اس کو تھوڑا جھٹکا دو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی. وہ انہوں نے اس طرح, اگر سر بھی اگر اس طرح ہلاتے تھے نا تو یہ سروائیکل فریکچر ہو سکتا تھا. وہ امریکہ میں ڈائگنوز ہوا. 12 کیس ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. آپریٹ 1 ہوا, اور میں نے کیا ہے پاکستان میں. وہ ادھر آیا آپ کے پاس؟ وہ ادھر آیا, امریکہ ڈائگنوز ہو کے یہاں آیا. 95 کلو اس کا وزن ہو گیا تھا, 10 سال کا بچہ تھا, اب وہ 45 پہ. تو یہ ورلڈ ریکارڈ. تو بچہ بھی وہ جو 10 سال والا 200 والا یہ ہو گیا. پھر CP, آپ کو پتا ہے نا CP جو سیریبل پیلسی ہوتی ہے, جی جو بچے, جو اس کا وزن 100 کلو ہو گیا تھا. تو وہ نا ملتان کے رہنے والے ہیں, تو ماں باپ کو مشکل اس کو اٹھا کے چلانے پلانے میں. کیا نام تھا بچے کا؟ بچے کا نام تھا فاروق تھا میرا خیال ہے. میرے خیال میں آپ نے کیا تھا اس کا, وہ یہ ہم نے ڈاکٹر ہاسپٹل میں. جی بالکل ملا ہوں. آپ پتا ہے وہ بچہ دنیا میں بھی CP چائلڈ کسی نے نہیں کیا آج تک. تو یہ بڑی ریئر چیزیں ہیں جو کبھی, جو اب اس میرے پیچھے یہی ہے نا, آپ جب کھولتے ہو آپ دیکھتے ہیں ہیویسٹ ان دا ورلڈ آ گیا, ہیویسٹ ان پاکستان آ گیا, ہیویسٹ چائلڈ ان دا ورلڈ آ گیا, ونچیسٹر سنڈروم آ گیا, فرسٹ ایور بائی پاس ہیوی میں آ گیا, یہ CP. اتنی چیزیں آپ کے نام کے اگینسٹ لگی ہوں جو کسی اور نے نہیں کی ہوں, تو یہ آپ کی کریڈینشلنگ پہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بندے کو ڈر بھی تو لگتا ہے. آپ کو کس لمحے ڈر لگا کہ یار یہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, میں کیسے کروں گا؟ مجھے نا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نا, وہ کہتے ہیں نا آپ کا توکل اللہ بہت زیادہ ہے. میں مطلب صدقے بغیر آپریشن کوئی نہیں کرتا ہوتا. میں نے اللہ تعالیٰ کو رکھا ہوا کہ یار اگر میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے, میری تو آگے شہرت ہے, ہر کسی کو پتہ ہے, تو میں ایسے کیوں پکڑوں گا جن سے, مطلب آئیڈلی تو مجھے نہیں کرنا چاہیے کہ یار خدا نہ خواستہ کسی کا 50% چانس ہو, آپ آپریشن کر رہے ہو, ڈیورنگ آپ آپریشن اچھا بھی کر لو, بعد میں کسی کو کوئی ایشوز آ جائیں تو آپ تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, یار کیوں میں پنگے لے رہا ہوں فضول. یہ ایسی ہے جیسے جو اچھا بڑا وکیل ہے وہ ہولا کیس نہیں پکڑتا کہ اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میرے نام کے ساتھ یہ بھی مسئلہ آ جائے گا کہ بھائی میں آ رہا ہوں یہ کیس. تو میں نے کہا نہیں یار, اس کو اگر فائدہ ہو گیا میری وجہ سے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے. صحیح ہے. تو میں کچھ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہے نا, میں اس کی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں.
تو اب یہ جو 10,000 سے زائد پاکستان میں ہی ہو گئے ہیں آپ کے، اس میں تو بڑے بڑے معروف لوگ ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے حکمران، پاکستان کے دوسرے وے میں اصل حکمران، بہت سی فیملیز ہیں جن کا مجھے پتہ چلا، پھر میں نے بعض دفعہ آپ سے پوچھا بھی، آپ نے کبھی چھپا لیا، کبھی ایسا جواب دیا ہے جس میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کیا ہے. تو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، پھر میں دیکھتا ہوں، اچھا ایک نام میں لے لیتا ہوں، طاہر شرفی صاحب کا. ان کا تو بعض لوگوں کو اوپن ہو گیا کہ یار آپ نے کیا تھا ان کو آپریٹ. تو وہ کہیں پہ کسی جگہ پہ انہوں نے بتا بھی دیا، اور کسی جگہ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے ڈائٹ سے کیا ہی وہ. تو آپ کو بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کا آپریٹ کیا، وہ گیا اس نے جا کے کہا جی میں نے تو اس طرح کام کیا ہے، تو آپ اگر ٹی وی یا کہیں پہ ویڈیو آ گئی تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مجھے ہوتا ہے میں یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نا جن کے میں نے آپریشن کیے ہیں وہ ڈائٹیشین بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں ڈائٹ پلان دے رہے ہیں، دیکھو ہم نے یہ ڈائٹ کیا، اس طرح سے وزن کم کیا، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کا تو کم وقت کا میں نے خود کیا یہاں پہ وزن. تو میں کہ یار میں اس بندے کو کیا کہوں، آپ کو غصہ بھی آتا ہے کہ یار غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اس نے خود ڈائٹ سے نہیں کیا نا. ہاں جی. تو اس لیے وہ آگے یہ صحیح بات نہیں بتا پائے گا اور پڑھا پائے گا. آپ میں یقین کروں ایسے 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں، یقین کریں لوگوں کو یہ گائیڈ کرنے کے لیے کہ کیسے ایک ٹوسٹ لے لیا، ایک انڈے کا وہ پکڑ لیا، دیکھو میں یہ کھاتی تھی یہ کرتا تھا. تو پھر مطلب لوگوں کو بالکل وہ مس گائڈ، اور ان کی چل بھی رہی ہے یہ پریکٹس، چل بھی رہی ان کو، کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس نے اس طرح اپنا کر لیا ہے تو یہ تو سکسیس سٹوری ہے. کچھ لوگ بہت اچھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں ڈائٹ سے کیا ہے، لیکن جہاں کو ڈیزرونگ مطلب جو جن کو پتہ ہو، جن کو ضرورت ہو، ان کو وہ بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جاؤ میرے پاس جا کے کرا کے آؤ. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بڑی سیلیبریٹیز ہیں جو جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ویسے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرایا آپریشن، لیکن اپنے قریبی بندوں کو وہ کہتے ہیں کہ یار کروا لو، جاؤ آپ جاؤ جو ہم دیکھیں جا کے کروا کے آؤ ان سے. تو یہ عدنان سمیع وغیرہ کا جو ہوا تھا وہ بھی اسی طریقہ سے ہوا ہوگا کام؟ ہاں ان کا بائی پاس ہوا تھا نا. اچھا ہاں بائی پاس ہی ہوا تھا. عدنان سمیع کا بائی پاس ہوا تھا. ہمیں بھی اتنے پولیٹیشین ہیں، میں نے بہت پولیٹیشین کیے ہوئے ہیں. اچھا میں نے آپ کہتے ہیں کوئی فیلڈ میں ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی کسی پارٹی پاکستان میں جتنی پارٹی ہیں نا، کوئی کسی پارٹی کا ایسا بندہ نہیں ہو جس کا میں نے آپریشن نہ کیا ہو، سندھ سے لے کے کوئٹہ تک، ٹھیک ہے. آپ یقین کریں بڑے بڑے، اس لیے ساری پارٹیز والے، پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، مطلب سب لوگوں کے میں نے بڑے بڑے لوگوں کے آپریشن کیے ہوئے ہیں. تو آپ خود بخود پرائیویسی رکھتے ہیں یا لوگ وہ خود بھی ڈاکٹر بھی رکھنی چاہیے کیونکہ اچھی بات، یعنی آپ یہ اسے کانفیڈینشیل ڈاکٹر کا مطلب وہ آپ کو جب آتے ہو تو آپ اگر ایک کوئی کہہ رہا ہے کہ یار آپ میرا مت بتاؤ تو پھر آپ کو نہیں بتانا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا بتاؤ آپ. اچھا پھر وہ خود بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یقین کرو میرے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ایون پیدل چل رہے ہوں تو لوگ جو موٹا نظر ہے اس کو روک لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو اپنی تصویر نکال کے دکھانا ہے. کچھ لوگ بائک پہ وہ روکتے ہیں. پھر بازار میں جن کو کوئی مل جائے مطلب وہ اس طرح کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ، مطلب انہوں نے کچھ لینا دینا، یا میں تو نہیں ان کو کہتا کہ آپ بتاؤ، میں نے ان کو دل سے مطلب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اندر سے نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو جا کے پھر دعائیں بھی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جو ہم چل نہیں سکھانا کھانا کھا جا کے مجھے ویڈیو کال کریں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو جا کے. تو میں کہتا ہوں بس یہ دعائیں جو ہے نا، یہ دعائیں آپ کو فرسٹ شیئرس پہ پہنچا دیتی ہیں. کوئی ایسے آپ نے آپریٹ کیا کہ جس میں بہت زیادہ پرائیویسی انہوں نے خود ہی مینٹین کی ہوئی تھی، یا آپ نے کہا یار یہ تو بندے کا نام باہر نکلا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ایسے بھی کیے؟ ہاں ایسے بھی کیے ہیں، باہر نیوز بھی چل گئی تھی. اچھا میں نے کر دیا تو بڑے مجھے فون آئے، کیونکہ لوگوں کا تو آپ کے اوپر بھی فوکس ہے نا، اور پھر وہ پرسنالٹی جو آ جائے اس کے اوپر بھی ہے. وہ بہت زیادہ مطلب کئی بہت ہیوی تھے جن کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کرو گے. اور مطلب آج جیسے آرمی والے کئی بندے ہیں جن کے میں نے ان کے خود بھی کیے ہیں، ان کی فیملیز بھی کی ہوئی ہیں. مجھے تو پتا چلا تھا ایک بڑی طاقتور فیملی کا آپ نے وہاں پہ بھی کچھ تھے، پھر انہوں نے اور بھی لوگوں کو کہا آپ بھی کروائیں. ان کے وہ پھر آگے سے 8-10 لوگ بھیجتے ہیں، مطلب ان کے میں نے کیے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ سب ٹھیک ہیں. ڈائبٹیز وغیرہ ٹھیک ہوگی، بلڈ پریشر، وزن بھی 50 کلو کم ہو گیا. تو یہ مطلب آپ نے دیکھنا، آپ نے تو کامیابی سمیٹی ہیں. ڈر کس چیز سے لگتا ہے آپ کو؟ ڈر یہی لگتا ہے کہ مطلب پوسٹ آپریٹیولی مطلب یو نیور نو نا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی اچھی تیاری نہیں کی ہوتی، ڈنڈیاں ماری ہوتی ہیں بیچ میں. ہم نے جب آپریشن کرتے ہیں اندر جاتے ہیں، لیور انہوں نے کہا جی ویٹ تو کم ہوا ہے، لیکن اندر انہوں نے بیچ میں جیسے میٹھا بھی نہیں چھوڑا، روٹیاں بھی کھاتے رہے، تو اندر آپ نے دیکھا کہ بڑا ہیوی لیور ہے. تو جا کے یا سانس کو ان کا ایشو ہے، تو وہ پھر ہمیں نا ذرا ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہم، اس لیے ہمارے پاس سانس والا بڑا امپورٹنٹ ہے.
آپ کو آپریشن کے بعد آپ کے سانس ٹھیک ہے، پلمونالوجسٹ ہونا چاہیے جن کے وزن زیادہ ہوں، جن کے 200 کلو وزن ہو. عام بندے کے لیے نہیں، 110 20 40 50 تک خیر ہے. جن کی جو وہ کراس کرتے ہیں نا اس سے اوپر، تو ان کو آپ کو اس لیے پوری ٹیم، ملٹی ڈسپلنری ٹیم آپ کو ساتھ رکھنی پڑتی ہے. یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا. یہ تو اب ڈاکٹر صاحب ہو گیا ساری باتیں کہ بھئی آپریٹ کروا لیں، جس کا کوئی حال نہیں ہے وہ کروا لیں. اب آپ یہ بتائیں کہ بہترین زندگی گزارنے کا نسخہ بتائیں کہ بندہ اپنی لائف کو کیسے رکھے، کیونکہ آپ کے پاس سویئر کیسز آ رہے ہیں اور موٹاپا ایک بیماری ہے. میرے خیال میں یہ آپ نہیں بتایا، ورنہ اس سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے اس میں کون سی بات ہے. تو اب یہ بتائیں کہ لائف کس طرح سے ہونی چاہیے. اگر آپ بتائیں کہ اس طرح سے آپ کی ڈیلی اگر آپ کا وقت گزرے تو یہ آپ کو مینٹین کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جب آپ کو خطرہ محسوس ہو جانا چاہیے. سب سے اچھا نا دیکھیں، بینگ مسلمان تو روزے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس سے آپ کے جسم سے جو ساری جو ایسے مادے ہوں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کے لیور کو ریسٹ ملتا ہے. یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں وہ کوئی 2 دن یا کچھ دن وہ روزے رکھتے تھے، مطلب ہر ماہ میں. ٹھیک ہے. وہ ویسے بھی رکھتے تھا. تو جو آج کل جو چل رہا ہے نا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، وہ اسی سے نکلا ہے، یہ روزوں سے ہی بنا ہے. ٹھیک ہے. آپ روزوں میں فاسٹنگ کرتے ہو. سب سے اچھا کیا طریقہ ہے، اگر آپ شام کو 6-7 بجے کھا لیتے ہو تو آپ صبح تک اگر آپ 7-8 بجے تک فاسٹنگ کرتے ہو 14 گھنٹے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ سب سے اچھا ہے. نہ آپ کو جلدی کھا لیں جی، نہ آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے. آپ صبح 8-9 بجے کھا لیں تو اگر 7 بجے کھا لیا تو کتنی ہوگی فاسٹنگ؟ تو آپ کی تو 14-15 گھنٹے ویسے ہی ہوگی. تو آپ کے سب سے بات یہ ہے کہ اسٹمک کو آپ نے ریسٹ دینا ہے. آپ دوسرا، آپ ناشتہ نہ کرو، ناشتہ ضرور کرنا ہے. ناشتہ نہیں چھوڑنا آپ نے. جو لوگ ناشتہ چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، پھر آپ فٹیگ ہوتی ہے، آپ کو ویکنیس ہوتی ہے. آپ دوپہر کو ذرا لائٹ کھاؤ. ٹھیک ہے. دوپہر کو آپ کوئی فروٹس لے لو، آپ کوئی سیلڈس لے لو، کوئی کباب لے لو شام میں، یا چکن ٹکا پیو، اس طرح کی چیزیں لے لو. اور رات کو ہلکا کھاؤ ضرور لیکن کم کھاؤ. اور وہی جلدی کھا لو 7-8 بجے. اگر آپ 7-8 بجے، وہ میکسیمم 9 بجے تک کر لو، لیکن صبح اگلے دن پھر 9 تک جاؤ. وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے نا وہ رات کی پورا کرنا چاہیے. وہ پھر آپ ٹھیک ہوتے ہو. تو اس کے یہ کھانے کے صرف تو چیز نہیں جڑی ہوئی، کھانے کے ساتھ اور کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑی سی. میں لوگوں کہتا ہوں یار کم از کم اپنے آپ کو 1 گھنٹہ دے دو 24 میں سے. وہ تو دے سکتے ہو نا. اب تو اتنی ایکسرسائز ہیں جو آپ کمرے میں بیٹھ کے کر سکتے ہو. آپ نہ جاؤ باہر واک کرنے. یوٹیوب پہ آپ لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو ہزاروں ایکسرسائز یوٹیوب میں مل جاتی ہیں جو کمرے میں بیٹھ کے ہو جاتے ہیں. اب جیسے آپ ٹانگ ہلا لیتے ہو، جیسے واک نہیں کرتے نا، تو اسے کیا کرتے ہو، وہ آپ کا پمپ ہے جو مسکولر پمپ، وہ ایکٹ کر رہا ہے. تو آپ کی کیا وہی کیلریز برن ہو رہی ہیں. لوگوں کی شوگر ٹھیک ہو رہی ہے، لوگوں کا بلڈ پریشر کی کنٹرولنگ کی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. تو آپ نے اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے. سب سے پہلے آپ بیسکلی روٹی وغیرہ کم کھاؤ. میں لوگوں کو کہتا ہوں سمپل چیزیں، روٹی، میٹھا چاول کم کھاؤ، دالیں کھاؤ، سبزیاں، سیلڈ، فروٹس، باربیکیو لو، فزی ڈرنکس نہ لو. یہ جو جتنے بھی کوک، پیپسی وغیرہ، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ یقین کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 چینی کا 1 چمچ جو ہوتا ہے جی، اس میں کوئی 150 کیلریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو روٹی ہوتی ہے نا عام سائز کی، 12 سے لے کے 14-15 چمچ تک چینی ہوتی ہے ایک روٹی کے اندر. یہ روٹی تو ہمارے اندر رچ بس گئی ہے، اس میں سے کیسے نکلنا ہے؟ جو مزدور ہے نا وہ تو کھائے، اس نے تو کام کرنا، جس نے کام کرنا ہے وہ کام کرنا، جس نے سارا دن اس نے پھرنا ٹرنا ہے، اس کی آپ روٹی نہیں بند کر سکتے. نہیں تو خود آپ کیا روٹی وغیرہ کا استعمال کم کرتے ہیں؟ میں بہت کم کرتا ہوں. اچھا. ہاں، میں نے اپنا پچھلے 10-12-14 سال سے میں اس طرح ہی ہوں. ہاں، میں نے کوئی اپنا بڑھتا 2-4 بڑھے میں فوری کام کر لیتا ہوں. تو اس میں نیند کا عمل دخل ہے ویٹ بڑھنے کا؟ نیند تو بہت ضروری ہے کہ آپ نیند کم از کم 6 گھنٹے تو لازمی سو نا. آئیڈلی تو 8-9 گھنٹے، لیکن 6 سونا لازمی، کم سے کم 6. جی. اب ویسے میں عموماً اگر میں سوتا ہوں 12 بجے سو گیا، ٹھیک ہے، کبھی 1 بھی بج جاتا ہے، جب سو گیا نماز میں صبح اٹھ کے آپ نے پڑھی، اس کے بعد تھوڑی میں واک کر لیا آدھا گھنٹہ، پھر سو گیا 1-2 گھنٹے، یعنی اپنا کم از کم 6 سے 8 کے درمیان. وہ کیونکہ پھر آپ کو، کیونکہ سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو فٹیگ ہوتی ہے. تو لائف سٹائل یہی اگر آپ رکھیں نا، یہ روٹی کم کھائیں، ٹھیک ہے، دالیں کھائیں، سبزیاں کھائیں، سیلڈس کھائیں، فروٹس کھائیں، باربیکیو لیں. میں فروٹس بہت لیتا ہوں. میری ہیبٹ ہے کہ میں اکثر مطلب جاؤں تو میں اور نہیں کوئی چیزیں لیتا، زیادہ فروٹس لیا،
میں وہ کر لیتا ہوں، گرلڈ کر لی، تکا ہو گیا، کباب، اس طرح کی چیزیں ان سے مطلب کر خود بھی ایکسرسائز کا اہتمام کرتے ہیں یا واک وغیرہ کیا؟ واک کرتا ہوں، جم میں نے شروع کیا ہوا ہے ابھی، یہ بیچ میں روزوں کی وجہ سے گیپ آیا تھا تو بیچ میں پھر میں نے شروع کیا، 2-3 دن ہو گئے، میں 3 دن آپ کرو جم، اچھا 3 دن کر لیں جی، اور باقی 3 دن واک کرو یا 4 دن واک کرو، ایکٹیویٹی کوئی نہ کوئی رکھیں، وہ ضروری ہے کیونکہ اس طرح کام نہیں بنتا، آپ پھر جلدی ہو جاتے ہو، آپ ایجڈ ہو جاتے ہو، آپ وہ مطلب اب ایک میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں مطلب کافی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ وہ لگتے ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ کی مطلب جیسے لوگ 50 سے اوپر بہت ایجڈ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا یہ بیریاٹک سرجری کے بعد آپ کا جسم جو ہے اس کا کوئی شیپ عجیب و غریب تو نہیں ہو جائے گی، لٹک تو نہیں جائے اس گی؟ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ویسے بھی ویٹ کم کرتے ہو نا، آپ کی اسکن لوز ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، جب بھی آپ وزن کم کرو گے، اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرو گے نا تو آپ کی اسکن لوز ہوئے گی، چاہے بیریاٹک سرجری ہوئے یا ویسے ہی کریں آپ، جی۔ تو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا پڑتا ہے، آپ ایکسرسائز کرو، مسلز، کیونکہ آپ نے جو ایج زیادہ ہے نا تو آپ نے مسل نہیں لوز کرنے، آپ فیٹ لوز کرو، مسل نہیں لوز کرو۔ پرابلم کب ہوتی ہے؟ جب آپ مسل لوز کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر پرابلمز آتی ہیں زیادہ، مسل لوز کرو گے تو اور کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ آتا ہے۔ تو آپ بیلنس ڈائٹ لو، پروٹین زیادہ لو، کاربس ذرا کم لو، فیٹس تھوڑی لو، مطلب اس کے یہ ہے کہ لیکن چھوڑو نا یہ جو بالکل آپ کہتے ہو جی کیٹو ڈائٹ کر لو اور بالکل پروٹین، وہ بھی نہیں، آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں لو، وہ بھی باڈی کے لیے ضروری ہیں، وہ انیشلی آپ کو افیکٹ آئے گا، بعد میں پرابلمز آ جاتی ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ 5-6-7 لاکھ میں ہو جاتا ہے بیریاٹک سرجری؟ ہاں جی، ایوریج یہی ہے، ایوریج یہی ہے، انلیس کہ باقی آپ کسی اور ہاسپٹلز ہیں ان کے اپنے ذرا خرچے ہیں، حمید لطیف وغیرہ، یا آپ ڈاکٹر چلے جاتے ہیں ادھر، کیونکہ اوور ہیڈ زیادہ ہیں، تھنگس چیزیں دوسری بھی ایکسپینسو ہو گئی ہیں، کیونکہ جو کارٹلیج ہیں وہ 30-40,000 کا ہو گئے ہیں جو ہم لگاتے ہیں اندر، آپ کہہ رہے ہیں کاسٹ بڑھتی گئی ہے، کاسٹ بڑھتی گئی ہے۔ ہم لوگوں کو سبسڈی تو دیتے ہیں، تو میں نے تو سبسڈی والا کام رکھا ہوا نا، کسی کو اگر کوئی اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے وہ وہاں آ جائے، ہاسپٹل بھی اس لیے ڈفرینٹ بنائے ہوئے ہیں، یا ہم نے کہا کہ یار اگر آپ اتنا نہیں کرتے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم یہ مطلب آپ کا کر دیں گے۔ تو کوئی آپ نے تو اتنے لوگوں کا کیا نا، تو اس سے موٹاپے سے انسان کی زندگی کے بہت سے فیکٹرز جڑے ہیں، پوری زندگی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے، تو کسی بندے نے آگے کہا ہوگا ڈاکٹر صاحب میری زندگی یہ بدل گئی ہے اس کے بعد، یعنی ایسی کوئی کسی ایک نے، اب تو ہزاروں نے، کوئی ایسا جس کے ساتھ بڑا ڈفرینٹ کوئی چیز ہوئی ہے، یعنی اس کے موٹاپا کم ہونے کے بعد اس کی زندگی میں کیا انقلابی تبدیلی آئی ہے؟ مجھے کل ایک پیشنٹ کا فون آیا، ابھی تازی بات بتا رہا ہوں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پچھلے 20 سال بعد میں نے سجدہ کیا ہے۔ 20 سال بعد؟ 20 سال کہتا کیوں پہلے سجدہ نہیں کر پا رہا ہوگا؟ مطلب سجدہ 215-20 کلو وزن تھا، کہتا بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا۔ ایک اور مولانا صاحب تھے، بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی، اہل سنت کے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے میرے پاس 20-30 بھیجے، انگلینڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے لیکچرز ہیں، وہ انہوں نے وہ اوپن نہیں بولتے ہیں کہ میں نے کرایا، اچھا ہاں ہر کسی کو بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھی 15 وہ کہتے ہیں کہ اب میں آگے جیسے ویل چیئر پہ بیٹھ کے کرنا پڑتا تھا عمرہ وغیرہ، تو میں جب چل کے کرتا ہوں کہ جتنے قدم چلتا ہوں آپ کو اتنی دعائیں دیتا ہوں۔ کیا بات! تو مجھے وہ سندھ والا وہ یاد آ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرو گے، تو اس نے کہا جی میں شادی کروں گا، بعد میں بڑا لوگوں نے شیئر کیا یہ، تو لوگوں کی کئی ایسا بھی ہوا نا کہ 20-25 سال شادی نہیں ہو رہی۔ بالکل، شادی دوسری کہاں سے ہونی ہے بیچارے کا، اگر 200-250 کلو وزن ہو یا 300 کلو وزن ہو، وہ آپ کا پیٹ ہی آپ کا یہاں تک آیا ہوتا ہے، اور آپ کی ساری میریٹل لائف تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پہلے تو کسی نے رشتہ نہیں دینا، دوسری بات اگلے بھی سلسلے کا آپ کے کچھ نہیں ہے۔ بالکل، تو ایک بندہ اس کا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے تو وہ تو چھلانگے مارے گا کہ یار میں تو، کئی بارے بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے 3 شادیاں کر لی، 4 کر لی، میں نے کہا یار یہ ذرا ہم یہ بھی نہیں کہتے، میں نے کہا آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ آگے بہت سارے کپلز بھی ہیں جن کے میں نے کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، دونوں کے میاں بیوی کے؟ دونوں کے، اور کئیوں کے بچے بھی، کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کے 5 بچے ہیں، 4 بچے ان کے بھی، اور میاں بیوی کے بھی، مطلب پوری اتنی اوبیسٹی ہے۔ اور یہ ساری یہ نہیں ہے کہ کھانے سے نہیں ہے، بعض کی تو یہ جینیٹک میں ہوگی، جینیٹک فیکٹر ہے، جینیٹک بہت اس میں اس کا افیکٹ ہے اس کے اندر نا۔ تو اب تو اوپن ہے کہ اب اسی لیے اس کو اب میٹابولک سرجری کہتے ہیں نا۔ ایک بندہ آپ جس کو اگر آپ نہیں کر سک رہے، ہم پہلے تو ہم خود کنڈیم کرتے ہیں نا، یار آپ کوشش کرو کہ آپ ایکسرسائز کرو، واک کرو، جو نہیں کر سکتے بجائے آپ اپنے آپ کو دوسری بیماریوں میں
آپ کو آپ کہتے مبتلا ہیں کہ جب کرنا آپ بیماریوں والی اسٹیج پہ جا رہے تب پھر یہ کروا لو. تب یہ لازمی کرا لو. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے, موٹاپے کے بہت سے مسائل ہیں, لیکن اس معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں, خیر پوری دنیا میں اولاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کے پاس پھر لوگ آئے کبھی کہ جی اولاد نہیں ہو رہی, اس طرح سے مسائل ہوئے کبھی؟ بہت سارے لوگ ہیں, اب تو پاکستان میں ہیں ہی بہت زیادہ. جب اولاد نہ ہو رہی اور کسی کا وزن بھی زیادہ ہو, بہت سارے لوگ IVF کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں اب جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی عام لوگوں یعنی وہ دوسرا طریقہ سے بچہ پیدا کرنے کے لیے. تو بہت سے لوگ سکسیسفل بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر اوبیسٹی ہو تو IVF بھی فیلئر ہوتا ہے. موٹاپے کی وجہ سے لوگ, آپ کو پتہ ہے وہ 7-8 لاکھ کا پروسیجر ہوتا ہے. آپ یا اس پہ اگر آپ وہ خرچ بھی کر رہے ہو اور آپ کا وزن زیادہ ہے, اگر وہ ناکام ہو جائے تو ایسے لوگ جو IVF کی طرف جا رہے تھے انہوں نے پیسے بھی جمع کر لیے تھے, ان کا جب میں نے آپریشن کیا وزن کا, انہوں نے نیچرلی کنسیو کیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو فطری ہے وہ تو اپنی جگہ پہ نا, IVF سے تو انہوں نے خود ہی کر لیا. تو وہ اتنی دعائیں دیتے ہیں, آگے مٹھائیاں لا رہے ہیں, کیکس لا رہے ہیں, تمہارا بیٹا ہو گیا, ہماری بیٹی ہوگی. تو وہ بڑا آپ کو ایک پتہ نا یار, کہتے ہیں یار چلو اللہ تعالیٰ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو جتنی دعائیں دیں. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کوئی ٹائم ہوتا ہے, کون کسی کے لیے دعا کرتا ہے آج کل کے دور میں؟ بہت کم لوگ. آپ یقین کریں ہزاروں لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہر نماز کے بعد آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یقین کریں, میں کہتا ہوں یہی دعائیں ہیں جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہیں. بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی زبردست گفتگو رہی, مجھے بڑا اچھا لگا. آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی, اچھی لگی, بری لگی, آپ اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فرق وڈائش کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.